باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چھٹا سپارہ پڑھ رہے ہیں جناب سورہ المائدہ، اور آج چوتھا رکوع سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم پر انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں جسے تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، اور پیچھے نہ ہٹنا پیٹ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ ایک دور میں پہلے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور اس کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ قرآن شریف کا فیصلہ ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں، بہرحال میرا کوئی اس میں نہیں ہے کہ یہی مانیں آپ اپنی کتاب کو پڑھیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھی نازل کیا، اس کو پڑھیں، جو نتیجہ آپ کو سامنے آتا ہے بسم اللہ اس کو آپ اس پہ عمل کریں۔ میری جو ناقص عقل ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ مختلف قوموں کا ذکر قرآن شریف میں ہے، ان کے عروج اور زوال دونوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو نیابت دی، ہم نے ان کو خلافت دی، ہم نے ان کو چن لیا، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اپنے بندے وہاں سے نکال لیے جو گنے چنے تھے۔ سارے تو نافرمان تھے، جو 2 4 5 10 جتنے بھی ہوں، 150 ہم نے ان کو الگ کر لیا، ان پہ عذاب نہیں لائے، اپنے انبیاء کو الگ کیا، اپنے بندوں کو الگ کیا جو انبیاء کے ساتھی تھے انہیں الگ کیا، باقی قوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان نبیوں کا اور ان قوم کے لوگوں کا ذکر ختم کر دیا جاتا ہے۔ آگے ذکر تو نہیں آتا نا، حضرت ہود علیہ السلام کا آگے ذکر نہیں ملتا آپ کو، جب ان کی قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کے عتاب میں آ جاتی ہے، اور وہ چنخیخ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لکھا، ہم نے نکال لیا تھا، بچا لیا، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ کیا ان کو نئی قوم پہ مبعوث کیا گیا؟ کوئی نہیں، کوئی ذکر ہے قرآن شریف میں، بائبل میں ذکر ہے، کسی ہسٹری کی کتاب میں ذکر ہے کہ جی قوم صالح علیہ السلام کی یہ قوم نافرمان ہوئی، سمود والے، یہ پھر کہیں نکل گئے اور ان کو ایک قوم اللہ تعالیٰ نے اور عطا فرمائی۔ یا یونس علیہ السلام کی قوم کا پڑھ لیں آپ، یا یہ شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیں، مدائن شعیب والے، اصحاب ایکا والے بھی انہیں کہتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، وہ ہسٹری ختم ہو گئی۔ آگے دوسرے نبی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں دوسری قوم کا، کہ ہم نے پھر ان کو بھی بتایا، دیکھو پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لینا، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، ہم نے ان کو اپنی نیابت دی تھی، ہم نے انہیں طاقت دی، ہم نے انہیں صلاحیت دی، ہم نے ان سے کلام کیا، ان میں نبی بھیجا۔ تفصیل ہے نا، کس طرح سیکوینس وائز قرآن شریف بار بار یاد کرا رہا ہے قوموں کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چند فرما بردار رہ گئے، باقی نہ فرمان ہو گئے، نبیوں کا مذاق اڑایا، آیتوں کا مذاق اڑایا، کچھ نے نبیوں کو قتل ہی کر ڈالا۔ ہم نے نیابت واپس لے لی، پھر ایک قوم لے آئے۔ اب قرآن شریف میں اس کا چیلنج ہے، ہمیں بھی کئی بار کہا جا رہا ہے کہ اب تم کتاب نازل ہوتی دیکھ رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے، کسی بھی وقت لے آئیں گے دوسری قوم تم پر مسلط کر دیں گے۔ ہم نے یہ پہلے کر چکے ہیں، اور یہ کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم پہ صادق آتی ہے وہ بات، بھائی ہم بھی کتاب والے لوگ ہیں، ہم پہ قرآن شریف بالکل ہم تک پہنچا ہے، سارا بات ہی نہیں۔ اب ہم اس پہ رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا کہ جی پچھلی قوموں کا فارمولہ الگ، ہمارا الگ، ہم پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ، ہم پہ پچھلی تمام قوموں کی مثالیں آ گئی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، سارا کام کر کے دکھا چکے ہیں، جوتا چپل پہننے سے لے کر سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، معاشرتی مسائل، زندگی کے مسائل، معاملات، یہ والی بھی لائٹ جلا رہے ہیں، سارا بتا چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اس کو کتنا اپلائی کر لیتے ہیں اپنی زندگی پہ، اس کے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں کریں گے تو جیسے پچھلی قوموں کا، اسی قوم کا بھی آپ ذکر پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پچھلی قوم میں بھی آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسی بات یہ سچ ہوتی تو تم پہ پھر آزمائشیں نہ آتی، تکلیفیں نہ آتی، تمہارے گناہ پہ تمہاری پکڑ نہ ہوتی، تم عام سے انسان ہو، لیکن تمہارے زوم یہ ہیں کہ تم خود کو بڑا مخصوص اور خاص اور پرگزیدہ اور مامور من اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا اور بیٹے سمجھتے ہو، فیملی بہت آگے نکل گئے۔ اسی کی بات ہے
کہ ذکر کیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم وہ قوم ہو نعمت اللہ علیکم، تم پہ نعمت نازل کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تم پہ انبیاء نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہی، اور اگلی آیت میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت قرار دیا ہے قوم کے لیے کہ جب وہ نازل ہو جائے تو شکر کرو اس نعمت کا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں زمین میں ملکیت دی۔ اب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اپنی قوم کو کریں، موسیٰ علیہ السلام ہی اپنی قوم پر تھے اس وقت، لیکن اس سے پیچھے اس قوم کو یاد کرایا گیا کہ تم پہ پیچھے یوسف علیہ السلام آ چکے ہیں، ہے جی بات سمجھنا، اور پیچھے یعقوب علیہ السلام آ چکے ہیں، اسحاق علیہ السلام آ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں، یہ تمہاری ہی قوم ہے، تم پہ آ چکے ہیں کہ آپ میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادا کو یہ دیکھو کس طرح نبوت ملی ہے اور تم بھی اسی میں سے ہو، اور تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں زمین میں بڑی حکومتیں ادا ہوئی ہیں۔ وَآتَاكُمْ، اور اب بھی ایسے ہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بیک وقت دو برگزیدہ رسول موجود ہیں اس قوم کے اندر۔ آپ کہیں گے ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر نہیں تو آپ مت مانیں، مت مانیں بھائی، کسی کو بھی مت مانیں، آپ کو کیا کون کہہ رہا مت مانیں، مان لے سب، آپ کسی کو بھی مت مانیں، کئی ہیں جو نہیں مان رہے تو مت مانیں آپ۔ میں نے یہ ضرور کی ہے کہ آپ لفظوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ابھی آپ جیسے بات کر رہی تھے نا کہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے جو بہت اپیلنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کہ ترجمہ ایسے بھی لکھا ہے اور لفظوں کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ بریکس بھی بنی، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ طالب علم کے لیے ہے جو قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ میرے جیسا جو فصلی بٹیرا ہے نا، جس نے 12 مسالے بھی دیکھنے ہیں، جس نے زندگی کی عیاشیاں بھی دیکھنی ہیں، آرام سکون بھی بہت ہے، بیوی بچوں میں بھی پھنسا ہوا کام کاروبار روپیہ پیسہ، اور کبھی کبھی اسے بخار چڑھتا ہے، اگر وہ اس طرح کے لفظی ترجمے لینا شروع کر دے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، میں آپ کو کہا، کیونکہ وہ پورا پڑھے گا نہیں۔ اب اکیلا قرآن شریف پڑھ لیا، ہسٹری جانتا نہیں، بیک گراؤنڈ جانتا نہیں، شان نزول پہ توجہ دی نہیں، اور بے شمار سوال پیدا ہوئے گے کہ یہ کس قوم کی اور کس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ کہاں کے لوگ ہیں۔ ضرب المثال سمجھیں گے آپ، اس لینگویج کی جو اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، سمجھیں گے کہ اس عربی زبان کو بھی ہمیں، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایسے نہیں کہ آپ کہیں گے جی 2 منٹ میں سمجھ لیا۔ ہاں، عام آدمی، میرے جیسا آدمی جو ہے، ایک عام آدمی جس نے کسی کو تبلیغ بھی نہیں کرنی، میری تبلیغ سنے گا کون؟ میں ہوں کون؟ ایک تو پہلے میں باعمل آدمی ہوں گا تو میری تبلیغ کا اثر ہوگا، میں پہلے تو عمل کروں نا، میں تو صرف پڑھ کے زبانی کلامی کسی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، میں کہوں گا میں مبلغ ہو گیا، میں لوگوں کو سکھاؤں گا، تو میری زبان میں اثر کیسے آئے گا؟ پہلے میں کر کے دکھاؤں گا، اس کے اسلوب ہے، تبلیغ کرنے کے اسلوب ہے۔ لما تقولون ما لا يفعلون ما لا تفعلون، تو وہ بات کہتے کیوں ہو جو تو کرتے نہیں ہو؟ سورہ حج میں سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو، یہ پہلے اپنا منہ دیکھو، اور جو تم کہہ رہے ہو لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہو وہ دیکھو۔ تو میرے لیے طفل مکتب ٹائپ کے آدمی کے لیے، یا فصلی وڈیرا جس کو کبھی کبھی شوق چڑھتا ہے یا کسی مسئلے میں گرفتار ہونے کی وجہ سے قرآن شریف سے کوئی سوال جواب ڈھونڈ رہا ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اس کے لیے سیدھا سادہ ترجمہ بھی بہت کافی ہے۔ یا تو آپ طالب علم ہو جائیں، درس کے بیٹھ جائیں، یہ 9 اور 10 سال کا کام ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، 9 10 سال 12 سال لگتے ہیں سٹارٹ میں، اس کے بعد ساری زندگی آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ رونا اس بات کا کہ میں آپ کو اس بات کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کریں، اس لیے کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے عالم ہو جائیں گے آپ۔ اگر آپ کہیں میں چلو اپنے پتروں کرا دے، تھوڑی سی تبلیغ کرے نا کسی کو کہ جی قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور یہ وہ کہتے ہیں بھائی جی میں تو پڑھیا کوئی نہیں، ہوں پتر نو پاساں ایک بس کراساں، بچے کو حافظ ہونے لا دیتے، تو میرے گناہوں کا بوجھ یہ جو ہے یہ اٹھا لے، ہے یہ حافظ ہوگا، اس کے پیچھے میں بھی گلٹی مار کے نکل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو نظر ہی نہیں آؤں گا، اس کی روشنی نور کی اتنی ہوگی، سر پہ تاج ہوگا، پیچھے پیچھے میں بھی نکل جانا ہے۔ اور بھائی جان آپ نے اپنے گناہوں پہ پورے پکڑے جانا ہے انشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بہر بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حدیث ہے، تو بالکل سر آنکھوں پہ جی حدیث ہے، شکر کریں آپ نکل جائیں گے، اچھا نکل جائیں، نکل جانا ہی اصل بات ہے، تو جہاد میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو نکل گیا وہ کامیاب تو وہی ہو گیا، ختم، جس طرح بھی نکلا، چھپ کے نکلا، ڈر کے نکلا، کسی کے پیچھے نکلا، کو کچھ کر گیا، بس جو وہاں سے بچ کے نکل گیا، بس بات تو اس کی ہوگی، کامیاب تو وہی ہے، باقی تو ساری باتیں رہ جائیں گی میرے جیسے آدمیوں کی۔
اصول ہیں بہرحال، قرآن شریف کے اصول بڑے سخت ہیں، آپ اس کو نہیں مانیں گے نہیں چل سکتے آگے، نہیں چلا کوئی بھی، بڑی بڑی ہیں، ابھی کتنی اور قومیں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں چلے، اصول توڑا ختم ہو گئی بات، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سے مکر نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ہیلے بہانے نہیں بنا سکتے، چھپ نہیں سکتے، آپ کے دلوں کے حال جاننے والا بیٹھا ہوا بھائی، انسانوں کی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہی نہیں نا ایسی۔ بہرحال اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں نبی مبعوث کر دیے ہیں، اور وہ عطا فرمایا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم کے لوگوں اب اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا کہ اب یہ تمہیں ملے گی، ولا ترتدوا على ادباركم، پیچھے مت ہٹنا ورنہ نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ آپ موتیوں کی طرح جو پرویا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، موتیوں کی طرح ایک ایک لفظ، اس کو سمجھتے رہا کریں کہ جیسے سیکوینس وائز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ اس کو پورا 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 سیکوینس پڑھیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اے میری قوم کے لوگوں تم پہ انعام ہوا، تم پہ انعام یافتہ لوگ آ گئے، انبیاء نازل کی تم نے، تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو کسی کو نہیں کی۔ اب پیچھے آپ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کتنی نعمتیں دی ہیں ان کو فرعون سے بچایا۔ وَيَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتے تھے۔ پھر اس پوری قوم کی، فرعون کی قوم کو ہم نے ختم کر دیا، اتنے بڑے لشکر آ گئے، دنیا کا سب سے بڑا لشکر آن دی ریکارڈ اس وقت وہی تھا، فرعون کا، دنیا کا سب سے بڑا حاکم فرعون تھا اس ٹائم پہ، اس کے علاوہ تو کسی کی گورنمنٹ جو تھی قابل ذکر ہی نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا اس قوم کے چکر میں۔ یہ تو بدماشوں کا ٹولہ ہے، اس کا ذکر میں نہیں کر رہا، بدماشوں کا ٹولہ میں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن شریف میں کئی جگہ۔ اب پیچھے مت ہٹنا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پیچھے مت ہٹنا ورنہ نقصان تو اٹھاؤ گے۔ اے پیچھے ہٹے، اگلی آیت میں لکھا ہے پیچھے پھر یہ ہٹے، آگے نہیں بڑھے تو پیچھے کیا ہٹتے خبیث۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ادھر تو بڑی صفاق اور بڑی سخت جنگجو قوم آباد ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جانے کا، ارض فلسطین، یہیں جہاں جھگڑا پڑا ہوا ہے اس وقت، تو بہت بڑا رولا، آئندہ آنے والے دنوں میں بہت عجیب و غریب آپ ڈرامے دیکھنے والے ہیں جس میں مسلمان بھی بڑی آستینیں چڑھا کے، اور کیا رونا روئے آدمی، سمجھائیں گے کس کو؟ آپ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جانگیں گے، یہودیوں کو سمجھائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو تو سمجھا لو۔ وہ جوش جذبات میں بھری پڑی ہے ہمارے وہ مولوی، سب ٹی وی کھولے آپ ہیں وہ مولوی، اور وہ کچھ وہ جو آج کل آ گئے نا، نہیں وہ موٹیویشنل پینٹ والے مولوی، موٹیویشنل اسپیکر جو ٹوپی نہیں پہنتے کہ جی یہ تو فرض ہی نہیں ہے، تو ٹوپی کے بغیر کا مولوی۔ اب میں نے پرنا باندھا ہوا وہ نکاح خان لگتا ہوں، کیا کروں بھائی، سمجھ نہیں آتی، باندھنا ٹھیک ہے اتارنا ٹھیک ہے، تو مخمصے میں پڑا ہوا آدمی میں خود، شلوار قمیض پہننی ٹھیک ہے یا پینٹ بھی پہنی جا سکتی، تو وہ اس لیول کے، وہ ایک مولوی بھی اٹھایا ہوا انہوں نے، وہ سر پہ پرنا بھی لیا ہوا، ٹوپی، لمبی داڑھی، ایک ساتھ موٹیویشنل ماڈرن سے اسپیکر بٹھا دو، ایک مچھ منا ہی بٹھا دو، ایک داڑھی منڈا وہ بھی بٹھا دو، وہ اچھا دوسرا انٹلیکچوئل وہ کاروباری آدمی بٹھا دو، چوتھا ایک نعت خان بٹھا دو، بچی بٹھا دو ذرا معصوم شکل کی ہو، تو آپ کا 12 مسالے پورے ہو گئے، سحری ٹرانسمیشن آپ کی ہوگی یا افطاری ٹرانسمیشن، ٹی آر پی مل رہی ہے۔ اب اچھلتے کودتے ٹاپک لے لو، وہ یہی اسی کو رو رہے ہیں آج کل، وہ ابھی روئیں گے ہم بھی اس بات کو تھوڑا سا کہ ہے کیا اصل میں۔ وہ بھی بچڑے آ گئے نا وہاں لال رنگ کے، سنے آپ نے، 5 بچڑے منگوا لیے، ٹیکسس سے منگوا لیے، مسلمان اس پہ بہت کود رہے کہ اب تو پتر آوے نا، مسیح دجال آ چکا ہے۔ وہ بھائی ان کو چھوڑو، تم اپنے کی فکر کرو کہ وہ تو اعلان کب کرنے والے ہیں، جن کا اعلان آپ نے کروانا ہے، ہم نے بھی تو ایک اعلان کروانا ہے۔ مسیح دجال جب آئے گا تو مسلمانوں کے یہاں بھی تو کسی نے آنا تھا نا، بڑا مشہور معروف نام ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ اعلان فرما دے، ہم بھی ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے بھائی، ایک نقطے پہ تو آ جائے کسی طرح۔ حضرت امام مہدی نے ہمارے آنا نا، تو ٹائم از کلوز، بالکل ٹائم از اپ، ہو چکا ہے، تو انتظار کریں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے ہم زندہ رہیں اس وقت تک اور یہ ہو جائے۔ بار اس قوم نے کہا کہ ہم تو آگے ہی نہیں بڑھیں گے، وہاں تو بڑی جبار قوم بیٹھی،
فلسطین، اب اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بائبل میں مل جاتی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی بہت لڑائی ہیں. فلسطیز اور فلسطینیوں کے بارے میں ان کا دعویٰ پتہ ہے کہ بڑا عجیب ہے. فلسطیز کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کو کہ یہ وہ لوگ تھے جو لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوڑ لگا کے نکل گئے تھے. تو ان کی قوم تو ختم ہو رہی تھی، تو لوط علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں نے شراب پلائی باپ کو تاکہ یہ ہوش میں نہ رہے. اور پھر ایک دن ایک بیٹی سو گئی باپ کے ساتھ، دوسرے دن بیٹی دوسری سو گئی، ان سے اولاد پیدا ہو گئی تاکہ لوط کی نسل چلتی رہے. تو لوط کی اولاد میں سے، حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے فلسطینی نکل آئے. یہ ان کے متس ہیں. پھر اور قومیں بھی مل گئی اس میں. اب ظاہر ہے وہ دو بیٹیوں سے تو نہیں، تو اور قومیں بھی مل گئی. بنیادی طور پہ ایک یہ ملغوبہ تیار ہو گیا فلسطینیوں کا، جو کہ جنگلی، اجڑ، دھوکے باز، فراڈی. یہ مارتے رہے بنی اسرائیل والوں کو، اہل کتاب کو، کیونکہ یہ بدو تھے، امی فلسطینی. یہ پرانی جنگ ہے، آج کی جنگ نہیں ہے، یہ پرانی جنگ ہے. جو میں وہ روتا ہوں نا کہ آپ اگر ہمارے یہاں بھی دیکھیں گے اس طرف اسلامک آئیڈیالوجی میں، تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ یہ ایک دم نہیں شروع ہوئی. حضرت امام حسین اور یزید کا معاملہ ایک دم نہیں ہوا، یہ پیچھے. اب شمس کے دو بیٹے تھے، امیہ اور ہاشم، یہ ان میں جھگڑے تھے، یہ بڑی بری طرح لڑتے تھے آپس میں. بعد میں پھر ملے، پھر جھگڑے، پھر ملے، پھر جھگڑے. ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھا. مطلب بڑا ملغوبہ ہے، یہ بڑا ملغوبہ ہے. ابو سفیان میں تو حضور پاک کے براہ راست خلاف رہا نا آخر. حضرت ابو سفیان ظاہر ہے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے معاملات وہی تھے. صحابہ کرام کا اختلاف ان سے ہمیشہ رہا کہ تم نے تو اینڈ پہ اسلام تو قبول کیا ہے، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے ہم بھول نہیں سکتے ہر جنگ میں. اب حضرت ابو سفیان شامل ہوئے ہیں حنین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی ذرا لوگوں کا معاملہ ٹھنڈا ہو، یہ میرے اندر کانفیڈنس میں آ جائے، میں ساتھ لے جائیں. لے گئے، رزلٹ پھر وہی آ گیا، یہ پیچھے ہٹ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا وہی رہ گیا جو انصار تھے، پھر وہی رہ گئے، قریشی پیچھے ہٹ گئے. بڑی جانیں ضائع ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے. حنین بڑا خطرناک مارکا تھا، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، آخر جیتے اور بہت مال غنیمت آیا بھائی، یعنی ریکارڈ پر ہے بہت بڑی تعداد میں. اور وہ پھر انہوں نے قریش والوں کو دے دیا. مطلب یہ پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے. پھر اس پہ اعتراض ہوا کہ جی قریش کو ہی دے رہے ہیں، اپنی فیملی کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے، دیکھو انہی کے پلڑے میں چلے گئے، جو ہم آ رہے تھے وہ ہمیں تو ملا نہیں. تو بہت ساری بحث ہے اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قومیں پیچھے سے ایسی بگڑی ہوتی ہیں، 2 دن میں نتائج نہیں نکلتے. حضور پر سیدنا امام کو ایسے ہی نہیں یزید نے پکڑ کے شہید کر دیا. یہ اس میں پیچھے بڑی ایک خاندانی دشمنی بھی شامل ہے لازمی، دوسرا کوئی شک نہیں اس میں. تو یہاں پہ بھی ہوا، انہوں نے کہا بڑی سخت جو تندخو قوم بیٹھی ہے یہاں، ہم کیسے جائیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، پہلے ان کو نکلواؤ وہاں سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ نکل جائیں یہاں سے تو ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ رک گئے. اب فیصلہ کیا ہوا پچھلی آیت میں کہ اگر تم نے قدم روکے، پیچھے ہٹے، تو تم نقصان اٹھاؤ گے. آگے پھر اس کی تصدیق پڑھتے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا. اب رجلانی، 2 مردوں نے کہا. یہ قرآن شریف میں سورۃ طٰہٰ میں پھر آیا رجلان ساحران. انہیں کہا تھا فرعونیوں نے، یہ جو 2 ہیں جادوگر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ وہی رجلان کی بات. یہ اللہ سے ڈرنے والے انعام یافتہ لوگ، میں وہ انعام یافتہ بتا چکا ہوں آپ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اپنی اپنی نعمت تم پہ. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کو کئی بار باقاعدہ رسالت فرمایا کہ یہ رسالت جو ہے ربی و رسول اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. تو وہ جو برگزیدہ مامور من اللہ انعام یافتہ لوگ تھے، ان دونوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ بے دھڑک اس دروازے سے. یعنی دروازے سے مراد کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا تھا وہاں، مطلب اس راستے میں چلے جاؤ جہاں سے فلسطین کا شہر شروع ہوتا ہے. یعنی مصر سے آپ جا رہے ہیں تو براستہ کچھ علاقے کراس کرتے کرتے فلسطین کی سرزمین میں آپ داخل ہو جائیں گے. جارڈن کے نزدیک سے آ جائیں گے غالباً، کہاں سے آئیں گے میں صحیح نقشہ نہیں جانتا، اس کا بھی یاد نہیں آ رہا، دیکھا ہوا ہے پھر بھول گیا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اگر تم یہاں صرف داخل ہو جاؤ تو اللہ کا حکم ہی پورا کرنا ہے، باقی غالب تو تم آؤ گے.
ابھی دیکھو فرعون کے مقابلے میں تو تمہارے پاس تیر تلوار بھی نہیں تھا، وہ پوری فوج غارت ہو گئی اس لیے کہ تم نکل پڑے تھے، نکل پڑے، غالب تم آ گئے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، تم داخل ہو جاؤ وہ قوم کو، اس پہ غالب تم آ جاؤ گے۔ یہ پھر نہیں ہوئے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ توکل کرو۔ قالوا، انہوں نے پھر وہی بات، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ دوبارہ جواب میں یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں قیامت تک، جب تک کہ یہ وہاں ہیں، بس جاؤ تم اور تمہارا رب، ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے نہیں لکھا، قرآن شریف ان کے کرتوت بتا رہا ہے کہ یہ خبیث میراثی ایسے تھے کہ ان کو ہم نے ایک میراث عطا کی، ایک نیابت دینے کی کوشش کی، لیکن یہ لینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اس وقت بھی رکھتے تھے فلسطین سے، لڑتے نہیں تھے، بڑے جبار قوم ہے، نکالو تو، ورنہ آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے انا ہاہنا قاعدون، جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ وقت کے رسول کا فرمان جب حتمی اتمام حجت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور ان کے درمیان فرق ڈال دے، یہ نہیں ماننے والے۔ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بناؤ کشتی، ان پہ عذاب آئے گا۔ بات سمجھ، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب رسول ہاتھ کھڑے کرتے نا کہ جی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہو گیا وہاں موسیٰ علیہ السلام کے وقت۔ اب چاہے ان میں ہارون علیہ السلام آ جائیں، چاہے یوشع علیہ السلام آ جائیں، چاہے زکریا علیہ السلام آ جائیں، چاہے یحییٰ علیہ السلام آ جائیں، یہ فیصلہ تو وہاں ہو چکا ہے ان کا، یہ تو وہاں سے مردود ہو چکے ہیں، اور اپنے کرتوت چھوڑے نہیں۔ آخر تک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخر تک دیکھو زکریا کے ساتھ کیا کیا، یحییٰ کے ساتھ کیا، عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، باز نہیں آئے، قتل ہی کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے ہاتھ سے تو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں ہونے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے کر دیا۔ یعنی یہ نافرمانی اپنی ہر جگہ شو کرتے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی نیابت باقی رہی ہوگی؟ ان کی نیابت باقی رہی ہے، ان پہ انعام باقی رہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں نافرمان تو تم ہو، لیکن جس زمین کا وعدہ ہم تم سے کر چکے ہیں وہ تمہاری ہے۔ اس کے سیکرٹ جو ہونے کی وہ ایک مضبوط بات ہے، وہ تمہارے لیے ہے، وہ رہے گی۔ ختم ہو جاتی ہے بات، ختم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ قال فإنما محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان پہ غصہ مت کریں، بس ان کو اب یہ 40 سال کی میں سزا دے رہا ہوں۔ یہ ساتھ ہی سرزمین فلسطین کے ساتھ جو صحرا ہے پیچھے، یہ 40 سال اس میں سرگرداں پھرتے رہے، بڑا برا حال، بھوک پیاس، ننگ دھڑنگ، فصل نہیں ہوگی، بارش نہیں ہونی، خوش سالی، وہ جو پھر ہونا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بارے میں لکھا کہ اب تمہیں اگر ہماری نعمتوں کا شکران نہیں کرنے والے ہو، مرو سلوا بھی نہیں چاہیے، آدھا سیاہ و بسلیہ و فومیہ، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ ذلیل کردہ زندگی میں۔ یہ وہاں پہنچ گئے صحراؤں میں، یتیہون فی الارض، پھرتے رہو یہاں پہ، منڈاتے رہو۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے رسول آپ غمگین نہ ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ غمگین نہ ہو ان کی برے انجام پر، یہ فاسقین تھے تو ان کا انجام یہی ہوا۔ یہ ٹاپک یہاں پورا ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو ہم نے سمجھایا لیکن ان پہ اندام حجت ہو گیا، ان کے رسول نے فرما دیا کہ جی یہ نافرمان ہے، بات ختم ہو چکی۔ آگے یہاں سے نیابت بدل جاتی ہے، نیابت بدل جاتی ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیچھے لاوی کی اولاد میں سے بڑا بیٹا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ مزے کی بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں ملتا بعد میں، یوسف علیہ السلام کے بیٹے کو۔ ان کا دعویٰ اب یہ ہے کہ لاوی سے پھر وہ بات ختم ہو گئی آگے چل کر رسالت کی، طویل عرصہ آتے رہے، لاوی میں سے آتے رہے طویل عرصہ، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے فرمائشیں کی ہیں، وہ بڑی پے در پے فرمائشیں لکھی ہیں بائبل میں کہ جی ہم میں ایک بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پھینٹیاں لگتی رہتی تھیں، اور یہ تابوت سکینہ تھا ان کے پاس ایک، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں ذکر ہے اور ان کی کتاب میں بھی ذکر ہے، جس کے اندر انہوں نے وہ یہ تبرکات رکھے ہوئے تھے تورات کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سبھی لوگ کہتے تھے میں نہیں سمجھتا، لیکن ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ تھا کیا اور کیوں تھا؟
لیکن بہرحال ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جی جہاں یہ تابوت ہوگا ہمارے پاس، ایک صندوق تھا، ایک تابوت کہتے ہیں، صندوق تھا ایک جس میں صحائف پڑے تھے اور بابرکت چیزیں تھیں، ہولی گریلز تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تختیاں یا موسیٰ علیہ السلام کی لکھی تختیاں، وہ یعنی بائبل کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تختیاں تو توڑ دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اسی قوم پر مار کر، اب رہ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لکھی کی، جو قرآن بائبل میں بالکل واضح لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا دوبارہ لکھ لو، انہوں نے دوبارہ تختیاں بنائیں بیٹھ کر، دوبارہ لکھ لی سیم ٹو سیم، کوئی مسئلہ نہیں، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا اسکرپچر رہ گیا، وہ جو آ گیا ٹھیک ہے بالکل سر آنکھوں میں وہی بائبل ہے، یعنی توریت ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جہاں یہ موجود ہوتا تھا، یہ قوم جہاں چلتی تھی، یہ بیچ میں ایک بڑا خیمہ لگاتے تھے، اس کے اندر وہ رکھتے تھے، اور وہاں لاوی کے محافظ کھڑے ہوتے تھے، بڑے بیٹے، پاور میں وہی آ گئے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کی تھی، یوسف علیہ السلام کے ٹاپک میں ہم نے ان کو توبہ قبول کر لی، تو ان میں نبوت جاری ہو گئی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کی نبوت پوری ہوئی، آگے ان کا کوئی ٹاپک نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کہاں گیا اور وہ کون تھے، نہیں ہوا، آگے دوسری اولاد میں سے شروع ہو گیا، بنی اسرائیل تو وہ بھی تھے۔ اب ہوا کیا، اس تابوت کے اوپر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ جہاں ہوتا ہے جنگ جیت ہے، اب یہ راتوں رات ایک دفعہ فلسطین والے چوری کر کے لے گئے اس تابوت کو، ہاں جی چوری ہو گیا ان سے، اور یہ پریشان، اب جناب علی رولا یہ بڑا کہ جی اسے تلاش کیا جائے، جنگ جاری ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے لے لیا تھا، واپس مل گیا تھا ایک دور میں، سلیمان علیہ السلام کو کہیں مل گیا غال پر، وہ انہوں نے لے لیا، وہ حاصل کر لیا واپس، وہ یہ کچھ دعوے کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو مل گیا تھا، تلاش ہو گیا، ہو گیا ہوگا، لیکن ہے اصل بات کیا ہے جس پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کھڑاک پیدا کیا گیا، یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ تھا ہمارے پاس اور یہ مسلمان لے گئے، فلسطینی بعد میں مسلمان ہوئے، تو ہمارا جھگڑا تو ان سے یہی ہے، یہ عرب جو بدو ہیں، یہ ان سے جھگڑا ہمارا شروع سے یہی ہے، یہ ہمارے بڑے چور ہیں اور یہ بڑے ڈکیت ہیں، انہوں نے شب خون بھی مارا تھا بڑا، بائبل میں ایک بڑی مذہقہ خیز قسم کا ایک مارکا لکھا ہوا، ایک دفعہ انہوں نے تبلیغ کی عرب والوں کو، عرب کے بدوؤں کو، فلسطینی اس میں شامل تھے، ڈومیننٹ قوم عرب فلسطین تھے اس وقت، یہ صحرائے عرب تو بالکل چھوٹا سا سمجھنے کے علاقہ تھا نا، اسماعیل علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی حرم شریف میں موجود تھے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لوگ جاتے تھے وہاں، لیکن ڈومیننٹ جو بادشاہت تھی وہ ان کی فلسطین کے علاقوں میں تھی۔ اب کیا ہوا، عراق کے علاقے میں اور مصر کے علاقے میں، اور یہ دوبارہ گورنمنٹس بن چکی تھی تو یہ مشہور زیادہ تھے، ان سے جنگیں رہتی تھی، انہوں نے غالباً فلسطین کے لوگوں کو اور وہ کنونس کیا، انہوں نے پہلے تو اٹھا لی ان کی عورتیں، رات کو عورتیں اٹھا کر، اب ان میں مرد زیادہ تھے، عربوں میں نا آج بھی جینٹس کی میلز کی تعداد زیادہ ہوتی، فیمیل کے بڑے دیوانے، انڈین زنانی مل جائے، یہودن مل جائے، مصری مل جائے، ایشین، اور جیسی بھی، کیونکہ ان کی اپنی عورتیں کم ہوتی ہیں اور انہیں رکھی ہوتی ہیں زیادہ، وہ یہ کہ یہ عورتیں اٹھا کر لے گئے تو پیچھے بڑے خائف ہوئے اور انہوں نے بہت زور لگایا کہ جی آج ہمارا بادشاہ ہوتا نا ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، خیر انہوں نے آپس میں کوئی مشورہ صلاح کر کے نا ان کے پاس لوگ بھیجے کہ جی ہماری عورتیں واپس کر دو اور ہم تمہیں صلح کا، امن کا پیغام دیتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں دین کا پیغام دیتے ہیں، ہم تمہیں کتاب تمہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ایور ان میں یہ سٹارٹ ہوا کہ جی ہم اپنی کتاب تمہارے ساتھ شیئر کریں گے، ویسے تو یہ یہودی کسی کو نہیں کرتے نا آج بھی، یہودی تو یہودی پیدا ہوتا ہے وہ ویسے نہیں شیئر کرتے، وہ انہوں نے کہا جی ہم تمہیں سکھائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو کلمہ، میں نے کہا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ہمارے باپ کی سنت یہ ہے کہ ختنے کرانی پڑیں گی، تم ختنے نہیں کراتے تو تم بیسیکلی ناپاک آدمی ہو، تو طہارت تو تب ہوگی جب تم ختنے کرا لو، میں کہا ہم تو بڑے ہو چکے ہیں، جوانوں کا کیسے، کہا جی ہوگی ہم کروا دیتے ہیں، یہ اپنے بندے لے آئے، انہوں نے کہا جی کر دو ختنے، کوئی بات نہیں، 24 26 30 گھنٹے میں، تم تلواروں کے دھنی ہو، اتنے سے زخم سے تمہیں کیا ہوتا ہے، یہ اتنی ختنے کر دی اور یہ لمبے پڑے تھے رات کو، فلسطینی ہے اور یہ عرب جن سے بھی ان کا جھگڑا تھا، اب وہ کسی کچھ کرنے قابل نہیں ہوتا آدمی، کیا کرے گا، یہ انہوں نے جا کے پھر بدلہ لیا، رات کو خوب لیٹے ہوئے بندوں کو کھڑکا دیا اور تابوت بھی واپس لے لیا، یہ یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پوری بات، تو ہوا ہوگا ایسے، تو اس میں مذاق بھی بڑا ہو رہا تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا بھائی، اور بہرحال اس کے نتائج کیا نکلے وہ بھی دیکھنے والی بات، یہ بہت ساری کافی ساری باتیں اس میں،
40 साल के लिए अल्लाह ताला ने इनको मुल्क बदर कर दिया कि जी अब ऐसा नहीं होगा। फिर सूरह बनी इसराइल में आगे 2 बार तो मैं फिर दोबारा से जब हैकल बन गया उसके बाद की बात है। अब ये कहते हैं कि जी ये यहूदा की औलाद पैदा हुई, फिर आगे वाली दावी से निकल के यहूदा की औलाद में आके फिर पैदा हुए हजरत साउल, जो एक पहले पुराने अथेंटिक बादशाह थे लेकिन कमजोर बादशाह थे। अब फिर इनके दामाद थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ताकतवर कदावर, और इन्होंने जंग जीत ली। फिर जो तालूत और जालूत का मामला आप कुरान शरीफ में पूरा पढ़ चुके हैं, वो ऐसे ही है कि ये काबू कर लिया इन्होंने। दाऊद अलैहिस्सलाम को फतह आ गई अल्लाह ताला की तरफ से, ये फिर कंफर्म पहले बादशाह बने और ये औलाद थे यहूदा की। मेरा मानना ये है, जो मेरी अपनी नाकिस राय है, कि ये बिन्यामीन की औलाद में से थे। तो हमें किसकी औलाद देखनी थे, बनी इसराइल, मेरी मालूमात में बिन्यामीन की औलाद में से थे, और झगड़ा भी इसी पे हुआ। यहूदा की औलाद में से इन्होंने चूंकि इसको अथेंटिक किया है बाद में, इसलिए ताकि इन्हें यहूदी, चूंकि हम कहते हैं यहुआ, असल में था यहुआ, अब हो गया यहूदा, फिर वहां से हो गया यहूदी, और अब कहते हैं आप ज्यूज। अब ज्यूज है एक शाख है बनी इसराइल की, एक फैमिली है। इनके 11 फैमिलीज और हैं पूरी दुनिया में स्प्रेड। बनी इसराइल बहुत बड़ी फैमिली, 11 फैमिलीज है। ये बाकी दाएं फिर गए। उसमें एक सबसे बड़ी फैमिली जो इस वक्त है, सबसे ताकतवर फैमिली जिसे मिलाना चाह रहे हैं अपने साथ, वो कौन है? पठान। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे इधर ही हिजरत करके ईरान आबाद हुए बहुत सारे, क्योंकि यहाँ इन्हें मार बहुत लगती थी। ईरान आबाद हुए, ईरान ने इनको, वो जो साइरस था वो, उसने बड़ा इनको पनाह दी। और अभी तो मतलब दुनिया में अगर सबसे ज्यादा यहूदियों की तादाद देखें तो ईरान में है, सिनेगॉग्स भी, और बाकायदा पढ़े लिखे जो बनी इसराइली हैं, असली ऑर्थोडॉक्स यहूदी, तो वो तो वहां ही मिलेंगे जो बड़े पुरअमन है, और वो इसके सारे खिलाफ हैं। ये जो अभी हो रहा है जेनोसाइड जो अभी कर रहे हैं, कहते हैं ये कोई ड्रामा है, सब बकवास है। सबसे बड़ा कबीला इनका हिजरत करके यहां से आ गया पठानों का, जो बनी इसराइली कंफर्म। अब ये पूरी कैंपेन इस वक्त चल रही है, जिसकी नेट पे वीडियोस इस वक्त आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। यहूदी इसराइल से जाकर दुबई में, सऊदिया में, इराक में, ईरान में, शाम में, जहां इंग्लैंड में, अमेरिका में जहां पठान मिलता है, उसे कहते हैं हे ब्रदर, यू आर माय ब्रदर, यू आर फ्रॉम बनी इसराइल, यू नो इंग्लिश। वो साथ को बंदा मिला लेते हैं उर्दू पश्तो बोलने वाला, वो उन्हें समझाता है कि ये क्या है। तो जाहिर है पठानों को ये बात बिल्कुल पता है, बिल्कुल असबर है, इनकी हिस्ट्री मौजूद है, और ये अथेंटिक है कि ये ऑफशूट हैं बनी इसराइल के, उन्हीं के बाद। अब ये चाहते ये हैं, ग्रेटर इसराइल क्या है कि ये तमाम कौमें, इसराइल के सारे बेटे वहां इकट्ठे करें ग्रेटर इसराइल में, और वो हो चुके हैं। अब ये डोमिनेंट, हमारे यहाँ भी पठान जो कौम है वो मुसलमान तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान पे डोमिनेंट है इस वक्त, ये नहीं है। अब मेरा ख्याल है इस वक्त गिनती की जाए तो सबसे बड़ी कौम पठान है इस वक्त पाकिस्तान में। बाकी छोटी कौमें हैं, राजपूत बहुत छोटी कौम है, सैयद बिल्कुल छोटी सी कौम है, और बाकी देखते हैं ये सिंधी और ये बलोच, और ये तो बलोच भी पठान है। ये सबसे डोमिनेंट ये कौम। अब उनको लालच आती है, राल टपकती है कि जी ये जंगजू भी है, लड़ाके भी है, डोमिनेंट भी है, और पाकिस्तान भी है, इनको किसी तरह कन्विंस करके अपने साथ ले जाओ। तो इनकी कैंपेन मुख्तलिफ लोगों को चलती है। यहाँ पे कुछ उलमा भी इन्होंने पैदा किए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पैदा किए जिन्होंने लोगों में ये बात फैलाने की कोशिश की और कर रहे हैं कि कुरान शरीफ में सिर्फ बनी इसराइल का जरिए, बनी इस्माइल तो है ही कुछ नहीं, वो तो शाही कोई नहीं, जिस तरह वो नहीं जेल में बैठा हो बाप शाही कोई नहीं। तो ये एक ग्रोह मौजूद है जो कहते हैं बनी इस्माइल तो शाही कोई नहीं, बनी इसराइल ही है, ताकि ये एक कौम, ये घराना जो है ना, ये वापस अपनी असल जगह पहुंच जाए और ग्रेटर इसराइल पैदा हो जाए। मैं उस पर भी बात करूंगा, पहले जब पूरी कर ले। होता क्या है उसके अंदर कि ये पंप हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अब ये यहूदी और दूसरी कौम, बिन्यामीन की कौम को मानते हैं कि 2 कबीले रह गए थे, बाकी निकल गए थे, और पीछे भी हो गया। ये फलस्तीन में फलस्तीनियों का राज हो गया, जो फलस्तीन थे, और वो ये पीछे छोटे वेस्ट बैंक से पीछे ये आबाद हो गए, और बाद में फिर इनको पेटियां जब लगती गई थी वहां से भी नापैद होकर बिल्कुल महदूद हो गए। बाद में फिर इनको और बादशाहों ने बहुत मारा,
تو وہاں سے بھی بھاگنا پڑا پوری دنیا میں. ان کا توریت تک تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک. توریت میں بالکل بیان ہی یہی بات آپ کو مل جائے گی جو آج ہم نے قرآن شریف میں پڑھی ہے. ان کی نافرمانی ان کی اپنی کتاب میں مل جائے گی کہ تم نافرمان ٹھہرائے جا چکے اور یہ زمین تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ عرض مقدس جو ہم نے بنائی تھی ہو چکی ہے ختم. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی یہودا کی اولاد کو, یا آپ کہیں بنیامین کی اولاد. حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر وہ بنایا ٹیمپل, اور ڈوم آف راک کے اوپر جو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو سنہری گنبد والا جو ایک بلڈنگ ہے جسے ہم بیت المقدس سمجھتے ہیں. بیت المقدس وہ نہیں ہے, بیت المقدس اس کے سامنے والی مسجد ہے, مسجد اقصی جو ہے وہ سامنے والی مسجد ہے. وہ اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتے نا, یہ اس کو دکھاتے ڈوم آف راک کو دوسرے کو, اور وہاں سے اتھینٹک اسے کیسے کرتے کہ جی اس پتھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے, تاکہ مسلمانوں میں اس کی اہمیت رہے, اور جب چاہیں ہم مسلمانوں کو اس پہ بلیک میل کر سکیں. بڑی سیاست چل رہی ہے بہت زبردست. مسلمان ایک چھوٹی طاقت کا نام تو نہیں ہے بھائی. سیکنڈ لارجسٹ مذہب ہے دنیا کا, سیکنڈ لارجسٹ. یہ جو آسمانی مذاہب ہیں اس میں سیکنڈ لارجسٹ مسلمان ہیں, سب سے بڑے ہیں عیسائی. یہودیوں اور عیسائی کو یہ بات پتہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے. اب ایسے ہمارے یہاں ضلالت بھی بہت بڑے لیول پہ, انفلٹر بہت ہوئے, بہت ساری قومیں, اور بہت سارا کچھ لکھا گیا ایسے جو کہ ہے نہیں. احادیث مبارکہ کی مصدق جو مستند جو روایتیں تھیں ان کے ساتھ ہی غیر مصدق اور غیر مستند روایتیں بہت تفصیل کے ساتھ ملا دی گئی ہیں بہت ساری, کیونکہ یہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. قرآن شریف کے ساتھ یہ ایسے کر نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ زبانی یاد تھا لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ, اور یہ کہاں کہاں کرتے تو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا ود ان نو ٹائم. اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت جلدی پھیل گیا اور لوگوں میں حافظ پیدا ہو گئے. کر نہیں سکے, ہندوستان میں حافظ آ گئے, چائنا کی طرف حافظ چلے گئے, رشین سٹیٹس میں حافظ پہنچ گئے, افریقہ کے صحراؤں میں جنگلوں میں حافظ پہنچ گئے, مصر کے صحراؤں میں چلے گئے, جو نون دنیا تھی وہاں حافظ پہنچ گئے اور قرآن شریف محفوظ ہو گیا. احادیث کا معاملہ خاصا دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں اگر لکھنے کا نتیجہ تو جو اتھینٹک روایتیں موجود ہیں, حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے خود اپنی لکھی ہوئی روایتیں جلا ڈالی تھی کہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں. یہ نہ کہیں کہ صدیق جو ہے, صدیق اکبر وہ چاہتا ہے کہ جناب میں ڈومیننٹ نظر آؤں, میرے پاس زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ ہے, میں نے ون آن ون سن رکھی ہے, تو میں اس کو جلاتا ہوں کہ میری توقیر توصیف میری بڑائی اس کے تھرو نہ ماننا, کہ میں کہوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اپنے بھائی کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ دوست تھے, بھائی بھی کہتے تھے, رسول اللہ بھی انہیں بھائی کہتے تھے, پھر سسر بھی تھے. یہ بچپن کے ساتھ ہی شروع کیا. سیدنا ابو صدیق اکبر نے اپنے روایتوں کا بالکل وہ سارا منبع ختم کر دیا, جلا ڈالا. اب کتنی ہوں گی وہ, کتنی ہوں گی لائف ٹائم اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. حضور پرنو سیدنا علی کرم اللہ نے دیکھا بالکل, لیکن آپ نوجوان تھے, نوعمر تھے. پھر ان کے ساتھ بہت سارے مسائل, ان کے مخالفین بہت رہے ہیں سیدنا علی کے, ان کو بڑا سخت ٹائم ملا ہے. سیدنا صدیق اکبر اس وقت پاور میں تھے, سیدنا فاروق اعظم پاور میں تھے, جوان ہو چکے. سیدنا علی اس وقت بہت نوعمر اور بہت چھوٹی کم سنی کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, تو ان کو ٹائم لگایا آگے آنے میں, اور مخالفت ختم نہیں ہوئی, مخالفت بلکہ بڑھ گئی. تو بہرحال وہ الگ بحث ہوتی. غیر مستند روایتوں کا ایک منبع مسلمانوں میں جیسے ہے, یہودیوں نے, مشرکین نے ان کو پھر دیکھ لیا کہ یہ تو کلین سویپ کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک کتاب بنائی تالمود, تورات کو چھوڑ کر. اب تورات میں تو ان کی ماں مر جاتی ہے نا اگر یہ تورات ہی پڑھیں کہ جی ہم تو ذلیل ہو چکے ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کک آف کر دیا, ہمارے رسول نے کہہ دیا کہ جی میں ان کے اور اپنے درمیان چاہتا ہوں فرق پیدا ہو جائے, اور وہ ہو چکا ہے, انہیں ذلیل کر دیا گیا ہے تورات کے اندر. انہوں نے پھر اٹھائی تالمود, ایک کتاب بنائی, شرع, حدیث, فقہ, یہ وہ, جیسے ہمارے ہاں بہت سارے نام سو کارڈ علماء نے سو کارڈ گھڑے اور بغیر وجہ کے گھڑے, خاص وجہ نہیں تھی, صرف مسائل ہی پیدا ہوئے, اور وہ کہتے بھی اسے ماشاءاللہ کہتے ہیں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, عید کے مسائل, وضو کے مسائل. میں تو نہیں لکھتا, آپ نے لکھے مسائل, تو مسائل بڑھانے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں, پڑھاتی ہوں گے,
बढ़ गए, बड़ा अच्छा, बड़ी नेमत है भाई, बड़ी खिदमत है, आपने मसाइल पैदा की कौम में, अच्छा किया है आपने, मसाइल के लायक है ये कौम, मसाइल ना होते तो इनका भी पेट भरना नहीं था, बड़े खबीस हैं। तालमूद के अंदर ये सारी बदमाशी लिखी है कि एक तो तुम हो इंसान, बाकी सारे हैं इंसान नुमा जानवर, इंसानी शक्ल के हैवान हैं, सिलेक्टेड तो आप ही हैं, वो वाला नहीं जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड फ्रॉम गॉड, मामूर मिन अल्लाह आप है। अब क्या है कि जी आपको नियामत मिलेगी पूरी दुनिया में, यहूदियों का कब्जा हो जाएगा। सेम वर्ड्स में मुसलमानों में ये मिथ पाई जाती है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, है कि ये जो इस आयत से लोग लेते हैं ना, वल्लज़ी बास रसूलहु, वो दूसरा, वो मैं आयत याद नहीं आ रही, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली पे रहते हैं, पिछली आयत याद आएगी मैं पूरी पढ़ दूंगा। उससे लेते हैं कि तमाम दीनों पर इस्लाम का गलबा हो जाएगा, और रिवायतों में तो बिल्कुल ही खुला ही लिख दिया कि एक दिन ऐसा आएगा सारे मुसलमान हो जाएंगे, कोई भी गैर मुस्लिम बाकी नहीं रहेगा, कुर्बे क़यामत ये होगा सारे मुसलमान। मैं कहा बिल्कुल ठीक होगा, ये कुर्बे क़यामत ही हो सकता है? क़यामत ही होगी ना, सारे ही मुसलमान हो गए भाईजान, फिर अल्लाह ही रहम करे, फिर मुसलमान को मुसलमान से कौन बचाएगा, इनके मसले हल कौन करेगा? तो इट कुत्ते से वैर पैदा हो जाना मिनट, चलो खैर हो जाए भाई, ठीक है, आपको पसंद होता है ऐसा कर। ग्रेटर इसराइल से भी इनका ये पूरी दुनिया के हाकिम हम बनेंगे, क्योंकि हम ही इंसान है, बाकी तुम जानवर हो, हमारा ही चलेगा फिर ये मामला सारा। इनमें एक बुनियादी इख्तिलाफ है, मुसलमानों का इख्तिलाफ नहीं। अब एक कान खोल के सुन लेने वाली बात है बड़ी, मुसलमानों का इस इख्तिलाफ से कोई ताल्लुक नहीं, ये इख्तिलाफ है ईसाइयों और यहूदियों का, जो इस वक्त आप मुसलमानों में बॉम्बार्डमेंट देख रहे हैं। मुसलमानों का मसला नहीं है ये, यहूदियों और ईसाइयों का मसला है। क्या कि जनाब हमारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम मबूस होने वाले हैं अनकरीब, और या अनकरीब शायद हमारी जिंदगी में आप देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने मसीह दज्जाल जो कहेंगे सारे यहूदियों में, मसीह दज्जाल कौन है? दज्जाल कौन है? मसीह दज्जाल, झूठा ईसाई, झूठा मसीह, वो नाजिल होगा, फिर सही ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होगा। ईसाई इसको मानते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। ये बड़ा इस वक्त तो बहुत ही गर्म हो गई है ना ये खबर, जब से ये इन्होंने वो सुरख बच्चे मंगवाए 5, उसकी कुर्बानी देंगे। सुरख बच्चे की कहानी बड़ी कमाल है, कुरान शरीफ में है ना, सूरह बकरा में, बकरा गाय वाली सूरत, वहां से मुसलमानों ने मिली, हाँ अच्छा असी भी जानने हैं, पता है, बड़े पीछे रहे। अब उसमें हुआ क्या था ये नहीं बता रहे, न पढ़ रहे, कह रहे हैं वही सुरख बच्चा है। सुरख बच्चा ये है जो इनको डिमोट करने के लिए अल्लाह ताला ने डिस्कस किया। हमने इन्हें कहा गाय ज़िबा करो, इन्होंने कहा गाय क्यों ज़िबा करें, गाय तो हमारा रब है, हमें पालता है, हमारा बड़ा फायदा है, इसके बगैर हमारी जिंदगी खत्म है। जैसे आज हम कहते हैं सूद हमारा रब है, हमें पालता है, हमारा बैंक, हमारा IMF, वो उस वक्त गाय को ये हासिल था, जिसके घर गाय है तो गोबर भी मिल जाएगा, उसको दूध भी मिल जाएगा, उसको वच्छा भी मिल जाएगा, है नहीं बात, और उसका जो वो वच्छा, वो अगर मेल निकलेगा तो वो खेती बाड़ी भी कर ले। तो गाय हो तो आप जिंदा रह जाते हैं, सर्वाइवल किट है आपकी। अल्लाह ताला ने कहा करो अपनी गाय से, हम तुम्हें फिर भी रिज़्क देंगे। मामूली बात थी, ये नहीं कि जी बराह रास्त उसे खुदा माने, बराह रास्त भी बाद में खुदा बनाया सामरी ने, बिल्कुल सूरह ताहा में तो बिल्कुल सामरी ने बच्चे को बनाया खुदा, कुरान शरीफ में जिक्र है, बड़ी तफसील है, सामरी ने बनाया, और भी कुरान शरीफ में है। उस वक्त जो सवाल थे इनके, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, यानी 3600 सवाल आज भी इस बच्चे पर भी जो ज़िबा करने के लिए लाए हैं 5 इकट्ठे करके, उसमें भी यही सवाल है और वही पूरा नहीं हो रहा। बात समझ रहे? सुरख बच्चा, सुरख बछड़ा या सुरख गाय, अब उसके अंदर एक भी बाल किसी और रंग का ना हो, न सफेद, न काला, न पीला, न नीला, उसके सुम भी सुर्खी माइल हो, उसे कभी बीमारी भी ना लगी हो, क्रॉस भी ना हुई हो, कभी दोंदी हो, एटलीस्ट 3 years ऑफ एज, दोंदी हो। हमारे आपको कुछ याद आ रहा है? दोंदा बच्चा, इस तो बगैर कुर्बानी नहीं होनी। कुरान और हदीस इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसके इशारे दिए कि अच्छा सेहतमंद जानवर हो, जवान तो होने दो उसे, जवान तो होने दो,
گوشت ہے, جانور کی جان لے رہے ہو تو گوشت تو ہو اس میں, اتنا تو ہو کہ اس کو کھایا جائے, بانٹا جائے, بیفور ٹائم مت ذبح کرنا. یہ تو بالکل ہیومینیٹیرین بیسس پہ آپ نے بات کی, فیمیلز کے ذبح کی بھی بات کی کہ ہو سکتا ہے بچہ دینے والی ہو, تو میں کیا بتایا کہ کنسیو کر رہی ہو, تو اس وقت تو چانس نہیں تھا نا, اس طرح تو بہت کم جانتے تھے لوگ, تھے بڑے سیانے باہر جان لیتے تھے, لیکن ایک ابہام رہتا تھا, آج بھی ابہام رہتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے گبر نکلتی خالی ہے, یا سمجھتے ہیں خالی ہے, منڈی میں آگے ذبح ہو گئی, عید پہ پتہ چلتا ہے بچہ بھی تھا اندر, تو ادھر تو ڈیموٹ کیا گائے کے ذبح کو کہ ایسے مت کریں, آپ اس کو ویسے ذبح کریں جس کا طریقہ ہے جوان جانور ہو جائے. وہاں سے ہم دوندا بچہ لے آئے, کٹ تو کٹ دوندا ہونا چاہیے تھے, فلانے رنگ تھے, چٹا ہوتے رہتا, بدماشی کی ایک انتہا. قربانی کے مسائل, پھر ایک مسائل, قربانی کے مسائل سن لو, وہ ابھی عید بڑی آنے والی ہے, قربانی کے مسائل شروع ہو جائیں, کہیں گے تیری تو ہوئی نہیں, تو کتنی نہیں, پھر کر پتر ہے. اگر مسجد والوں نے کری ہے تو پھر ٹھیک ہے. بہرحال یہ بھی بدماش, ابھی وہ باقاعدہ ابھی ویڈیوز جو آ رہی ہے نا, وہ میگنیفائنگ گلاس لے کے دیکھ رہے ہیں اس کو, بالوں کو, یعنی ادھر ہی کھڑی ہے وہ قوم, ما لونھا, تو قرآن شریف میں جو ان کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے, وہیں کھڑے ہیں خبیث. راندان درگاہ بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرنا نہیں چاہتے تھے, میرے نام پہ نہیں ذبح کرتے, یہ اس وقت کرنا چاہتے ہیں کہ جی پوتر ہو جائیں ہمارے, وہ جو جنہوں نے سنگ بنیاد رکھنا ہے نا ٹیمپل کا, ٹیمپل بنائیں گے سنگ بنیاد, تو پوتر کریں گے اپنے 5 پانڈوؤں کو. پانڈوؤں کہہ دیا میں نے, ہندو تب جائیں گے, اپنے جو ان کے وہ ہیں ایلڈرز, انہوں نے بھی کبھی کوئی گناہ نہ کیا, کبھی کسی عورت کو جھانکا نہ ہو, کوئی گناہ نہ کیا, وہ اس طرح کے انہوں نے بچے پیدا کیے کہ نا, وہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر کے, معصومین 5 پیارے. میں نہیں کہہ رہا بھائی جان, کتابیں آپ کی بھری پڑی ہیں, 5 پیارے آپ کے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں, سکھوں کے بھی 5 تن ہیں, تو میں کیا, میں نے تو کیے نہیں ہیں, یہ ان کے بھی 5 ہیں, اور وہ 5 ہی گئے ہیں ایک کے اوپر ایک. اس کو پتہ نہیں کیا ملیں گے اس کا, ذبح کرنے کے بعد نا اس کا کچھ انہوں نے جلا کے اس کی راکھ ملنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ابھی نیٹ کھولیں, آج آپ پڑھتے ہیں نا, آپ پڑھتے ہیں, پڑھیں, یہی ہوگا. یعنی وہ بدماشی در بدماشی, متھ در متھ ہے. اگر ہندوؤں میں ہوتا تو وہ اس کے پیشاب سے نہا دھو کے فارغ ہو جاتے, لیکن یہ تو اس کو ذبح کر کے پتہ نہیں اس کے خون کا کیا کریں گے, یہ نہیں مجھے پتا, شاید کوئی اس کا بھی مصرف ہو, لیکن اس کو بہرحال جلائیں گے. جیسے قربانی ان کے یہاں جلائی جاتی ہے, کیا قربانی کا گوشت کھایا نہیں جاتا, جلائی جاتی ہے. اس کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے اس کو وہ بھبوت بنا کے ملیں گے, تو یہ اگھوری ناچ لگیں گے میرا خیال ہے پورے, اگھور تنتر شروع ہو جائے گا وہاں پہ. پھر یہ جاپ شروع کریں گے, اسی طرح 5 بیٹھ جائیں گے اور وہ کچھ پڑھیں گے اس میں, لل. یہ پتہ ہے ایسے ایسے کرتے ہیں, یہ یوں کر کے ان کی توریت پوری نہیں ہوتی جب تک ہلے نا. وہی آپ کو مدرسوں میں مل جاتا ہے نہیں, ہمارا بچہ جو ہے نا مدرسے میں بیٹھتا ہے ایسے کر کے, پھر یہ کرتے رہتے ہیں, وہیں سے آیا ہے یہ. ہاں وہی کرتے ہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں, یہودی کیوں ہلتے ہیں, یہ ان کے مذہب کا ایسا. کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں شمع کی لو ہیں, سمجھ رہے, شمع کی لو ہے آپ, جس سے روشنی پھیلے گی, اور شمع کی لو اسٹریٹ کھڑی نہیں رہتی. میں کہا پوتنی کہ وہ تب ہلتی ہے جب اسے ہوا لگتی ہے. وہ خود بتا رہا ان کا وہ جو ایلڈر تھا ربائی, وہ کہہ رہا تھا جی یہ شمع کی لو ہے, یہ ایسے ایسے کرتے رہو. تو میں نے کہا نارملی بھی تم رہتے ہو کہ صرف سپارہ پڑھتے ہوئے رہتے ہو اپنا, تو نارملی بھی شمع کی لو بنے رہو نا. کی حال ہے تھوڑا بھائی جان, روٹی کھا لا, تم روٹی کھا کے دکھا, تو روٹی نکال کے دکھا, ہل اب نکال, کہ جی میں بیٹھا ہوں لیکن میں شمع کی لو ہوں, میں اب نکال رہا ہوں. تو اس وقت تو آپ سیدھے ہو جاتے. یہ آپ کو دین پر ہی ساری شمع کی لو یاد آتی ہے. یہ ایسی کچی باتیں نا, کچی سمجھتے ہیں آپ, نہیں آپ کچی نہیں سمجھتے. یہ کچی کے لیے آپ کو سکھانا پڑے گا, کچی اصل میں کتنی کچی. وہی کچی جو حضور پاک نے قرآن شریف میں فرمائی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نے کہو انہیں بتاؤ مکڑی کا جالا, مکڑی کے جالے جیسی کچی باتیں, ایسی چیزیں جو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے, ایسے عقیدے, اس سے بھی زیادہ کمزور کیا ہوگا. لیکن مکھی تو اس میں پھنس جاتی ہے نا, مکڑی کے جالے میں ہی پھنستی ہے.
है, रस्सी लगा दो, मजबूत रास्ता तान दो, मक्खी फंसेगी उसमें, मच्छर नहीं, वो अपने गंद में ही फंसेगा, अपनी औकात के मुताबिक, मकड़ी की जगह। तो मक्खी मच्छर फंस रहे हैं उसमें, मुसलमान उसमें वैसे ही डंडा लेके चले गए, नहीं नहीं जी ये वाला किनारा नहीं, ये वाला किनारा नहीं, ये होगा। यहूदी कह रहे ये वाला नहीं, वो वाला किनारा है, इस पे नाजिल होंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई कह रहे हैं दोनों लड़ते रहो, हमें पता है कहां नाजिल होंगे। असल बदमाशी ईसाइयों की है भाईजान। यहूदियों के खिलाफ जो इनका स्टैंड है, इन्हें पता है कि अब ये 5 बछड़े ज़िबा हो रहे हैं और ये बिल्कुल ऐलान है कि क्राइस्ट इज कमिंग। क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम को तो आज तक नहीं मानते ना, यहूदी कहते हैं वो तो झूठा था, है जी, और बहुत कुछ कहते हैं, वो मैं कहना ही नहीं चाहता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते, वो कहते हैं अब आने वाला है। ठीक है जनाब, अब हमारे यहाँ उन्होंने मिथ पैदा की, ये बात पैदा की कि जी बिल्कुल किसी ने आना है और नाम भी ईसाई मसीह है। ये समझ अब है क्या, अहादीस के अंदर था पहले वो सारा, मसीह दज्जाल कहें, मसीह दज्जाल आएगा, और फिर दज्जाल रह गया, मसीह खत्म हो गया, मसीह अलग हो गया, दज्जाल अलग हो गया। अब मसीह अलैहिस्सलाम से फिर मरवाई ईसाइयों से कुछ रिकॉर्ड उठाया गया, ईसाइयों से एक बड़ा तवील रिकॉर्ड, ईसाइयों के पूरे अकीदे फिर मुसलमानों में वो आ गए, दज्जाल के अकीदे ईसाई यहूदियों से आ गए। बात समझ रहे हैं? उसको जोड़ तोड़ के इकट्ठा करके निकाल दिया, इकट्ठा करके पहुंचा दिया और इतना पक्का कर दिया कि इस वक्त आप इसके खिलाफ बात करें आप वाजिबुल कत्ल करार हो जाएंगे। कोई ये बात मानने को तैयार नहीं कि अगर ये सच भी है तो आप चंद सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। यहूदियों की ग्रेटर इसराइल की तहरीक कामयाब हो जाती है, सपोज अभी जो नजर आ रहा है, मसीह दज्जाल का ज़हूर भी बिल्कुल अब सामने होने ही वाला है। ईसाई कहेंगे नहीं ये झूठा है, अभी ईसाई सबसे ज्यादा शोर डाल रहा है कि ये फ्रॉड हो रहा है, सब ड्रामा, ये दुम्बे शुम्बे ज़िबा करने से और ये बकरे गाय ज़िबा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो कर रहे हैं, हम तो करेंगे इस दफा छोड़ेंगे नहीं। ईसाइयों का स्टैंड शुरू से ये रहा है कि यहूदियों को दबा के रखो, तरीका ये रखो, उन्हें कहो ये तुम्हारी मुकद्दस जमीन है, झालो फलस्तीनियों ने कब्जा किया हुआ है, मुसलमानों ने, जाके वापस ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। घुसेड़ दिया उन्हें वहां, यहूदियों को इकट्ठा कर दिया कि ये बाहर फिरेंगे तो तंग करेंगे सबको, बात समझ रहे हैं? और उन पे छोड़ दिए अरब मुसलमान, और खास तौर पे पाकिस्तान तो सबसे बड़ा मामू है ना दीन का मामू हमारा पाकिस्तान। हम किला है भाई साहब, है पुराना किला है जी, उसमें मार्केटें, दुकानें, पुराने किले पे देखिए आपने मार्केटें, बस पूरी से सीढ़ियां रह गई 4 से, बस वो इतना ही पुराना किला हमें, बातों के पीर। ये उधर हम इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, इसराइल कह रहा है पाकिस्तान में छोड़, जाहिर है आप 4 गालियां देंगे वो 8 तो देंगे आपको, वो झगड़ा शुरू हो। इन्होंने इसराइल नामंजूर के नारे लगाए, वो तब गए भाई तू है कौन है, चौथी नस्ल तुम हिंदू हो, अभी तुम मुसलमानों से भी बढ़ के मुसलमान हो, अर्तगल तुम्हारा लीडर है, हमारा अर्तगल है, तो तुम तुर्क हो, सलाउद्दीन हमारा लीडर, अभी तुम कुर्द हो, नहीं, वो गजनवी हमारा लीडर, तुम पठान हो, अफगानी नहीं, यूसुफ बिन ताशफीन हमारा लीडर, ताहिर बिन यूसुफ हमारा लीडर, तुम अरब हो, नहीं, आगे बाबर हमारा लीडर, तुम मुगल हो, नहीं, और भूतनी के तुम होगा तुम्हें पता है, और तुम चंगड़ मलीक जो 3 रुपए वाले 4 रुपए वाले लोग हो, यहाँ पे तुम पिट रहे थे, जो आता था तुम उसको, जब ईसाई आए हैं तो तुम पीटर और फ्रांसिस हुए, असल तुम्हारी औकात ही है। तुम पता नहीं तुम्हें झंडा किसी ने पकड़ा दिया अमेरिका ने, और तुम जनाब बजाए चले जा रहे हो, तो है पाकिस्तान का मतलब क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा सब कुछ कर, है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे कर जो करना है, तो पकड़ा नहीं जाएगा। दोबारा ये पीछे पड़ गए। अब होना क्या है, बन गई चलो स्टेट, ईसाई करने नहीं देंगे वैसे ही, क्योंकि ईसाइयों का सबसे बड़ा रुझान, मुसलमानों को लेना देना कोई नहीं, मुसलमानों के लिए सीक्रेट जगह कोई नहीं है। अगर आपको मिल जाता है मस्जिद अक्सा मिल जाती है वापस, दैट इज अर्कुल शरीफ मिल जाता है, आप उसके साथ मुकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चलो बताओ क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आपका जो फर्ज बनता है, बिल्कुल जो ये लाजमी फर्ज बनता है, फर्ज ऐन, वो ये है कि फलस्तीनियों की मदद करें। बहुत जुल्म हो रहा है, बड़े बदमाश,
اب کر کیا رہے ہیں یہ جو ان خبیثوں کے ساتھ ہوا ہے، جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، ان کے بیٹے قتل کر دیے تھے، فرسٹ بورن، اب یہ فلسطینیوں کے بیٹے قتل کر رہے ہیں، فرسٹ بورن. اور یہ میں اپنے ان کانوں سے سن چکا ہوں اور آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جو ان کے ولاگز چل رہے ہیں، ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کا بچہ بھی مار دو کیونکہ یہ بڑا ہو کے دہشت گرد ہو جائے گا. یہ ان سو مینی ورڈز، یہ بالکل اسی، یہ ان کے فوجی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کا بچہ بھی نہیں چھوڑنا. وہ بچوں کی لاشیں بچھا دی انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے، روز خبریں آ رہی ہیں. ذمہ داری ہے لازم کہ آپ مسلمانوں کے بے غیرتی کو ختم کریں اور کھڑے ہو جائیں سارے اور لڑے جا کے ان سے، تو مار مار کے بڑا غرق کر دیں، نکالے مار. قرآن شریف میں لکھا ہے یہ قومن جبارین جو ہے، یہ جبارین بن جائے جن سے یہ رکھتے ہیں نا، یہ رکھتے ہیں جن سے، یہ وہی، یہ بڑے جو انٹلیکچوئل تھے نا، پاکستان بھی جب بنا تو انہوں نے بھی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ الگ ہو جاتے ہیں، ہو گئے، اب پاکستان میں اگر سیاسی حکومت بنے گی نا تو انڈیا آپ سے دبنے والا نہیں ہے. یہ جنرل کی زبان سنے گا، جرنیل کی، یہ فوج کی، سپہ سالار کی زبان سنے گا اور پھر انڈیا آپ کے ساتھ. یعنی میں اس کے یعنی کہ سیکنڈ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، ہوگا ایسے. یہ بھی کامن جبارین سے ہی ڈرتے ہیں، پکڑے مارے نکالے ان کو. قرآن شریف میں جیسے فرمایا، ہم پہلے نکال چکے ہیں، اپنے بندے بھیجے ایک دفعہ پھر 2 دفعہ، اب تم تو زبردستی گھس رہے ہو، تم راندان درگاہ ہو چکے ہو کون؟ کتاب تم چھوڑ چکے ہو، دین چھوڑ چکے ہو، ختم ہو چکی. تو بہرحال وہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے. اب یہ بن جاتے ہیں پوری دنیا میں، چلو تمہارا غلبہ، اب یہ تو خبیثو غلبہ تمہارا ہی ہے، اکانومی اس وقت تمہاری ہی چل رہی ہے، سودی نظام تمہارا ہی چل رہا ہے، قرضہ تم ہی دے رہے ہو، تم اب مزید کیا کرنا چاہتے ہو؟ عورتیں لینے تو عورتیں تو جانے کو تیار ہے تمہارے پاس، بھائی تم لے لو یار. اگر وہ پاکستان میں اناؤنس کرتے ہیں کہ جی لیڈیز کے لیے ہمارے پاس جابز ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ینگ لڑکی ہو، شکل اس کی ٹھیک ہو، جو ہمیں پسند آئے گی، کرائیٹیریا ہم وہ لیں گے، 15-18 سال سے اوپر کی نہ ہو، باپ اپنی بیٹی کو لائن میں کھڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، بھائی لے کے جائے گا، میری بہن کو لے جاؤ. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. مائیں اپنی بیٹیاں لے آئیں گی سجا بنا کے کہ یہ میری بیٹی لے لو بھائی، اسے لے جاؤ امریکہ انگلینڈ لے جاؤ، اسے وہاں کی نیشنلٹی دو، وہ کہیں گے VIP زندگی دیں گے، بچی کی لائف بن جائے گی. تو ہم تو دینے کو تیار ہے یار، لڑنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہم تو بے شرم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر کون سی حمیت ہے، قومیت ہے، ہمارے اندر کون سا جذبہ ایمانی؟ ہم تو اپنا بیٹا دے رہے ہیں، اپنی بیٹی دے رہے ہیں، پال کے جوان کر کے کہ یہ پاکستان میں مستقبل نہیں ہے، ہمارا بیٹا لے جاؤ، ہماری بیٹی لے جاؤ، جو مرضی کرو، وفاداری لکھ کے دیتے ہیں تمہیں، غلامی کرے گا تمہاری، میرا بیٹا بھی میری بیٹی بھی. کریم جا رہی ہے اٹھ کے، خبیث یہاں سے بھیجنے والے بھی ایسے ہی ہیں. ماحول ایسا کر دیا ہے، بھاگنے کے علاوہ راستہ کر. یہاں تو جیلوں میں بند کر کے مار رہے ہیں نا آپ کو، ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نکال دو یار، مت رکھو یار. کیا کہے آپ؟ گزارش ہی ہے، بن گئے آپ بھائی، گریٹر اسرائیل تم نے بنا لی. کیا تمہیں ملے گا خبیثوں؟ اندر ہی تمہارے اتنی جنگ ہے، اتنا لڑتے ہو آپس میں، تم پہلے لڑتے رہو. قرآن شریف میں بھی ہے کہ آپس میں لڑائیاں ان کی بہت ہے، تو تمہاری ختم ہو گئی. یہودیوں کی آپس میں اتنی لڑائی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی تو شیعہ سنی کی نہیں ہے، شیعہ سنی کی تو لڑائی ہوئی ہی نہیں، ویسے آپس میں بات ہے. نہیں ہمارے یہاں بہت معمولی کوئی چھوٹے سے مذہبی بحث ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی، زیادہ نہیں ہوتی. ان کی تو بہت خوفناک ہوتی ہے. ہاں کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو ایسی تیسی. اور عیسائیوں اور یہودیوں کا جو جھگڑا ہے وہ تو ایسا جھگڑا ہے، اور مسلمانوں کا ان سے جھگڑا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. نہ وہ سرزمین آپ کی مذہباً آپ کی نہیں ہے. ہاں فلسطینی مسلمان ہے، اس لیے مسلمان کے لیے کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. کھڑے ہو فوراً اور مار لگائیں یہودیوں کو، نکالے باہر ایسی تیسی. جو زبردستی کا قبضہ کر رہے ہیں، انویٹ کر رہے ہیں، کریں. تو وہی بات کشمیر کی اور وہی بات آپ باقی علاقوں کی، وہی بات آپ کو میں آپ کیا جواب دوں کہ پاکستان کے کچھ علاقوں کی ہے. جتنے بدماشی ہو رہی ہے، قبضہ کرو، مافیا کو نکالیں یہاں سے، سب کو کریں. بن گیا ان کو مزہ آ جائے گا کہ یار ہم نے خواہ اتنا کھڑاک پیدا کر کے مسیح دجال کو بھی بلوا لیا اور مسیح اصلی کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب کچھ ہو گیا، کھڑے دو ادھر ہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایتیں بالکل سیکوینس میں بتا رہا ہوں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، ان کے بھی ہمارے یہاں بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلی بھی آ جائیں گے اور نقلی بھی آ جائیں گے، نقلی بگلنا شروع ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اصلی والے آ جائیں گے، کسر صلیب ہو جائے گی. یہ وہ بڑی تفصیل ہے.
ہمارے یہاں جو حضرت امام مہدی کا ظہور ہوا تھا وہ آف دی ریکارڈ ہو جائیں گے، پھر آگے کوئی ذکر نہیں کہ وہ کدھر گئے. ہی ڈائڈ اور لیوڈ، پتہ نہیں کیا ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اسکرین پر آ جاتے ہیں کہ جی ہم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دور پھر پورا ہو جاتا ہے اینڈ ہی ڈائز، نیچرل ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے. پھر یہ واپس، اب یہ پھر قوم بگڑ جاتی ہے، ساری پوری دنیا میں فساد ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے دابت الارض، قیامت کی آخری ہے دابت الارض. سورہ نمل وہ 19واں سپارہ، سورہ نمل دابت الارض آ گیا. اب دعوت الارض پہ اتنی تفصیل ہے، آپ کہیں گے کمال ہو گیا یار. ناخون تو ہے ہی نہیں نا جسے کہیں کہ جی ہوش کے ہو جائے. اب اس پہ اتنی روایت ہے، دعوت الارض ایسا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، یوں نکل رہا ہوگا، نکلتا جائے گا، گھوڑے کی سپیڈ ہوگی لیکن نکلتا جائے گا، 1/3 بھی نہیں نکلا ہوگا، نکلتا چلا جائے گا، اتنا بڑا ہوگا، زمین سے نکلے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے. اس کے ہاتھ میں 2 چیزیں ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، کبھی کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اور ایک مہر ہوگی، ایک انگوٹھی. کس کی انگوٹھی؟ کس کی مشہور ہے انگوٹھی؟ کس کی مشہور ہے؟ ارے نہیں یار، جو گم ہو گئی تھی حضرت علی کی. ارے نہیں، آپ بہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی، جن لے گئے تھے اٹھا کے. مطلب یہ مشہور ہے جنہوں نے انگوٹھی چرا لی تھی کہ ان کی نبوت انگوٹھی کی وجہ سے ہے. جیسی انگوٹھی چوری ہوئی، یہ نبوت سے فارغ ہو کے گھر بیٹھ گئے تھے. وہ بڑی مشکل سے وہ کسی مچھیرن کو ملی تھی، مچھلی کھا گئی تھی وہ مچھیرن کی، وہ کالی تھی، وہ اس کو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں سلیمان کی بیوی بنے گی شاید، بڑے اس کے نخرے ہیں. وہ اینڈ پہ ہوا یہی، مچھلی مچھیرن نے شکار کر لی، کالی سیاہ بھٹ نے. اور سلیمان علیہ السلام چونکہ نبوت سے فارغ تھے، ویلے ہی پھر رہے تھے، تو یہ کہیں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا روٹی شوٹی ہے تو کھا لو. ہم نے مچھلی پکڑی، مچھلی ذبح کی تو انگوٹھی نکل آئی. کہیں کس نے مچھلی پکڑی؟ کہ جی اس کالی نے پکڑی. میں نے کہا مانگ کیا مانگتی؟ اس نے کہا میں رانی بنوں گی تیری. لو جی وہ رانی بن کے چلی گئی سلیمان علیہ السلام. وہ انگوٹھی بڑی مشہور ہے. آپ کو انگوٹھی کی کہانی نہیں پتا، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے کم سنائی آپ کو. یہ بڑی مشہور کہانی. قصص الانبیاء نہیں پڑھتے آپ؟ پڑھنی چاہیے، مزہ آ جاتا ہے. رمضان میں تو بڑا مزہ آتا ہے، محظوظ ہو جاتا ہے ہمارے بقول محترم کے، ایک محظوظ، سمجھ گئے آپ. انگوٹھی ہوگی دابت الارض کے ہاتھ میں، مسلمانوں کو انگوٹھی سے نشان لگائے گا، ان کے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تو ہو گیا ثابت، عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا کون ثابت؟ نہیں، وہ اب میں بتاتا ہوں. ایک تو وہ ڈنڈا جو انہوں نے کمر پر اٹھا رکھا تھا، صلیب والا، ٹھیک ہے. دوسرے ہی واز اے کارپینٹر. کارپینٹر ہوگا، ایک ڈنڈا تو بنائے گا نا یار، لکڑی کا کام کرے گا، ایک چھڑی تو اپنی بھی ہونی چاہیے. وہاں سے ایک چھڑی آ گئی. یہ روایتوں میں ملتا ہے بھائی، میں بالکل مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں، میں نے تو پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 2 ڈنڈے، ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ڈنڈے سے کافروں پہ نشان لگائے گا، اور وہ جو مہر ہے انگوٹھی اس سے مومنوں پہ. اور دوسری جگہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو مہر ہوگی اس پہ کافروں پہ نشان لگائے گا اور مومنوں کو چھڑی سے نشان لگائے گا. دعوت الارض. قرآن شریف اس کے برعکس ایک بات ہی کر رہا ہے، بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہے. سورہ نمل آپ جب پڑھیں گے، ہم جب آئیں گے تفصیل کریں گے اس کی. ابھی میں چھوٹی بتاتا ہوں. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت قرب ہے. ہم نے تو پیچھے پورے پڑھے گی نا سورت، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی، ٹائم نہیں ہے، وہ بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے سارے نبی بھیجے، یہ معاملات ہیں، یہ اچھا برا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آیا بیچ میں اس میں. اب اس میں کیا ہو گیا کہ جناب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے نبی بھیجے، مانے نہیں. اب تمہیں بھی جانور ہی بھیجیں گے ایک تمہارے اندر جو تمہیں حق سچ کی بات بتائے، شاید تم پھر ہی مان لے گا، پھر تم ایمان لاؤ گے. زمین سے ایک جانور پیدا کرے پھر تم ایمان لاؤ گے. ایک طنز فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم انسانوں کی بات تو سمجھے نہیں ہو، تو جانوروں، ہم تمہارے اندر ایک جانور پیدا کرتے ہیں، وہ ہے تمہیں بات سمجھا دے، پھر تمہیں اچھا برا بتا دے، نیک بد کی بات بتا دے. تو چلو یہی کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی کر دیں گے. تم یہ نہ کہو کہ جی ہم جانور تھے تو ہم پہ جانور بھیجتا. ہم انسان تھے کب جب ہم نے انسان بھیجا؟ ہم تو ڈرامے تھے. یہ لکھا اللہ تعالیٰ نے ایک اتمام حجت کے لیے ایک طنز کیا، ایک غصے کا اظہار ہے. وہاں سے روایتیں بنی، اس کے 2 سینگوں کے درمیان یوں فاصلہ ہوگا. وہ بڑی تفصیلیں ہیں بھائی جان اس کی. اور بڑا گرم ہے جی، یہ کریں تو آپ کی TRP وہ جاری ہے، چینل میں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہیں.
لگائے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو یار، لگائے چلے۔ قرآن شریف بڑا سیدھا سیدھا بتا رہا ہے بھائی قیامت آئے گی، تب جب تمہیں آپس میں جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوگے اور ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم یخصمون، ہیں آپس میں تم لڑ پڑ جھگڑ رہے ہو، آ جائے گا پھر ایک چنگاڑ کا ہونا ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر زلزلے کا ذکر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور انسان ہو کیا وقال الانسان ما لها، انسان کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں کہا ہاں نشانیاں پوری ہو گئی تھی، ہمیں تو پتا تھا قیامت آنے والی ہے، ٹائم ہو گیا۔ انسان کہا یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو پوچھے گا جب زمین نکال دے گی نا سارا، تو یہ کیا ہو گیا۔ گابن اونٹنیاں 10-10 مہینے کی چھٹی پھریں گی، وَإِذَا الْإِشْعَارُ عُطِّلَتْ، یعنی بڑی بڑی قیمتی ترین چیزیں جو ہیں جس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہو تم، 10 مہینے کی گابن اٹھنی جو بچہ بالکل دینے والی، پھل آپ کے پاس آنے والا ہے، وہ پرواہ ختم ہو جائے گی، تمام محبتیں ختم، تمام قربتیں ختم، انسان اپنی جان بچانے بھاگ رہا ہو۔ یہ قیامت کو ذکر قرآن شریف میں ایسے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے ہیں اے نبی نے بتا دے کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بہت آگے بڑھ گئے یہ علم حاصل کرنے والے، انہیں سارا پتا ہے، یہ سارا لکھ کے دے رہے ہیں قیامت کے آثار، قیامت کب آئے گی، کچھ تو گنتی کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہیں، 2040 میں قیامت آ جائے گی، 2032 میں قیامت، ٹی وی پہ چل رہا ہے بھائی کہ اس حساب سے یہ 2032 بنتا ہے۔ جی بھائی، ہاں جی بھائی بڑی اچھی بات کی بھائی، بریک کے بعد کرتے ہیں بھائی، او بھائی بریک کے بعد کر کر، ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چادر کب لے آؤ، تو قیامت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 31 میں یا 32 میں بنتی، میں نے دیکھا جی 2031 میں بنتی، دیکھیں 2032 ہو یا 31 آئے گی ضرور۔ گول مول باتیں ٹی وی پہ لگی ہوئی ہیں، عورتیں بھی وہ پہلے سارا سال وہ ننگی ٹانگیں دکھاتی رہتی ہیں، ابھی وہ برقع پہن کے بیٹھی، سحری ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور پروگرام گرم ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہاں نوی گل دس ہے، پاگل ہو گئے، پاگل چل رہا ہے، کچھ انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں، کچھ ملا بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پینٹ والے ملا بیٹھے ہیں، میں تو نہیں ملا سمجھتا ہوں جو موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے آج کل، یہ کیا نئی ایک ٹرم آ گئی بھائی۔ آپ ہوں گے طالب علم بھائی، متس کیوں پھیلا رہے ہیں، متس کیوں پھیلا رہے ہیں، غیر مصدقہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں 2 جگہ ہے، محکمات ہیں اور متشابہ، یہ ساری پچھلی قوموں کی باتیں، پچھلی قوموں کی ساری باتیں، انبیاء علیہ السلام کی ساری باتیں متشابہات ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ محکمات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احکامات منسوب ہو کر قرآن شریف میں نازل ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر اور نواہی، جو حکم ہو رہا ہے یس اور نو، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس کو پش سے پش ڈال کے پتہ نہیں اس کے اوپر چسکے لیے چلی جا رہی قوم، وہ جو یہودی چھا گیا اور یوں ہو گیا اور سازش کامیاب ہونے والی ہے، یہ ہو گیا، اور خبیثوں جو تم نے کرنا ہے وہ کرو، تمہارا کام ہے جاؤ لڑو ان کے پاس، مرو یا مارو، یقاتلون و یقتلون، پر تمہارا فیصلہ نہیں ہے قرآن شریف میں، تمہارا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے تم ہاں جی یہاں بیٹھ کے یہ نہ کریں، یہاں بیٹھ کے ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، قرآن شریف بڑا واضح ہے اس کے اوپر، اس میں کہیں الٹی سیدھی چیزوں کا ذکر نہیں ہے کہ جی یوں ہو جائے گا اور پھر یوں ہوگا، اور یہ فلانا مینار اور یہ فلانا کنارہ اور یہ سب فیل ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے سمجھنے کی، اور اگر ہے بھی تو متشابہات میں سے، فرائض نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، حدود اللہ نہیں ہے، حدود اللہ یہی ہے کہ آپ انسان کے پتر بن جائیں، اس میں اور کچھ نہیں۔ آپ عیسائیوں کا آدھا عقیدہ عیسائی سے لیتے ہیں، پھر یہودی سے لیتے ہیں، پھر ان کی کتاب پڑھتے ہیں، چسکا بناتے ہیں، آپ کی دکان چلتی ہے بہترین، آپ اپنی یہ کتاب لکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، بڑا عالم دین ہے یار، بڑا سوال جواب ہے۔ ابھی جیسے آپ ایک عالم دین کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ بڑا اچھا کرتے، وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اچھے عالم دین اس وقت ہیں کون، جو ان ہیں، جو دل پسند بات کرے، جو رائج بات کرے، جو میجورٹی کی بات ہو، جس وقت جو قوم جس پہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے دیکھو، میں نے تو بات کی نہیں، میں نے تو تراویح شروع نہیں کرائی، نہ میں ختم کروا سکتا ہوں، میں ہوں کون، میں نے تو نہیں کروائی شروع نہ ختم، تو جس نے کرائی بھائی وہ سوال جواب کر لیں گے اپنا، اور پڑھ بھی رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں بھائی، ہم کون سے انکاری ہیں۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ قرآن کا حکم نہ مانیں،
آپ اس کو حدیث کا حکم مت مانیں, رسول اللہ کی سنت مت کہا کریں. آپ اس کو سیدنا صدیق اکبر سے مت ملائیں, سیدنا عمر فاروق سے مت ملائیں, سیدنا عثمان سے نہ ملائیں, اور سیدنا علی سے تو بالکل نہیں ملا سکتے. وہاں تو آپ کی بالکل ہی ہے جی پی ہو جائے گی نا, کیونکہ سیدنا علی نے تو اس کے خلاف ایک بڑی کیمپین کی کہ تم یہ لے کر کہاں سے آئے. یہ کیونکہ سیدنا علی کے دور میں کیا ہو رہا تھا, حضرت امیر معاویہ کا معاملہ چل رہا تھا نا, خلافت ہی ڈسپرس ہو گئی تھی. ایون حضرت عثمان غنی کی خلافت نہ ماننے والوں کی بڑی تعداد تھی, جو ان کی شہادت بھی ہوئی. یہ سارے وہ کام کر رہے تھے جو کہ آگے بڑھ جائیں, نئے دین, نئی چیزیں, بدعات شروع ہو چکی تھی بڑی تعداد میں. ایون یہ جو دو ارکان کے بیچ میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے, آپ نے قیام کیا ہوا نا, اللہ اکبر, رکوع میں چلے گئے, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, اللہ اکبر, بیچ میں اللہ اکبر کہنا چھوڑ چکے تھے کہ جی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور سیدنا علی نے پھر کروایا تو لوگوں نے کہا ہاں یہ ہے وہ نماز ہم بھول چکے تھے. یہ مستند روایتوں میں موجود. اب یہ اسی طرح بہت ساری چیزیں آئی, تو جب سیدنا علی نے دیکھا کہ تو تواتر سے, پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اور سیدنا عمر بھی لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا سیدنا عمر نے تو پڑھی نہیں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, میں کہاں تھا, مجھ سے زیادہ تم ان کے پاس تھے, میں وہیں ہوتا تھا, انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. رسول اللہ کا تو غصہ میں نے دیکھا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے منع کیا کہ تمہیں کس نے کہا, نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے, تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ ثواب ہے. جب قرآن پڑھنے سے تمہیں منع کر دے تو رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے کہ نہیں ہے. شیطان نے کیا کرا تھا, شیطان نے کیا کرا, شیطان نے شرک سے انکار کرا, سجدہ نہیں کیا نا, جب شرک سے انکار کر دیا, میں شرک نہیں کروں گا, میں تجھے سجدہ کروں گا, میں اسے کیوں سجدہ کروں, غیر اللہ ہے, میں شرک نہیں کر سکتا. اصل لاجک یہ لے کے آتے لوگ, جی نہیں, اس نے اللہ کے حکم کو مانا تھا, نہیں مانا تھا, نافرمان تھا اللہ کے فرمان. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو, اب حق سچ وہی ہے, اس کی خلاف ورزی کو فرانا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز سے منع کر دیں, اس سے تمہیں منع ہونا پڑے گا, تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمارے وہ ہیں جاننے والے, اور انہوں نے جناب یہی میں نے کہا کہ جی قرآن شریف میں موجود ہے بالکل سورہ حشر میں کہ تمہیں اللہ کے رسول جو دے دے وہ لے لو, اور جس سے منع کر دے وہ منع ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, یہ اس والے میں نہیں ہے, یہ مال کے لین دین میں بات ہے, مال کے لین دین کی بات ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں دے دے وہ لے لو, جس سے روک دے وہ روک دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آیت میں بالکل ایسے ہی ہے, اس کا پریفکس وہی چل رہا ہے. کیا یہ فارمولا آپ صرف مال پر اپلائی کریں گے, سوال یہ ہے. کیا صرف مال کے لیے رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ کیا آپ کو مال غنیمت کی بات ہے, یا خرید فروخت کی بات ہے, یا لین دین کی بات ہے, یا سود کی بات ہے, جیسے بھی آپ مال کو ڈسکس کرنا چاہیں کر لیں, کیا یہ اسی پہ فارمولا آئے گا, یا یہ پورے دین پہ غالب آ جائے گا, یہ حکم الہی بن جائے گا, یہ حدود اللہ بن جائے گی, یہ محکمات میں ہو جائے گا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے اوپر یہ لازم آ گیا ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں کہیں وہ مان لو, اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. ساری زندگی پہ اپلائی کریں گے نہیں کریں گے؟ تو آخر انہوں نے, وہاں سیانے آدمی تھے, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بالکل ماننا پڑے گا, ہر جگہ ماننا پڑے گا, دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. ایگری کر گئے وہ, لیکن سوال سمجھانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی, ڈسکس کرنا پڑتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا. علم آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں, علم تو یہ کہتا ہے کہ وہ مال کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں, آپ نے بڑے واضح, بہت ہی واضح فرما دیا کہ بھائی یہ تم سارا سال نہیں کر سکتے, ہمیشہ ہمیشہ, میں تو ہمیشہ کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں, یہ میرا جو گروہ ہے, میرے قریبی, یہ کسی اور ایمان کے لوگ ہیں بھائی, سابقون الاولون, قرآن شریف میں سابقون, تم ان کی برابری نہیں کر سکتے. سبقت لے جانے والے, آگے بڑھ جانے والے, یہ الگ ہیں. جو بعد میں ایمان لائیں گے ان کے مرتبے الگ ہیں, ایمان والے ہوں گے. تو میں نہیں کہہ رہا, قرآن شریف کا فیصلہ ہے. سبقت لے جانے والے, اول آ جانے والے قرآن شریف میں یہ کتنی دفعہ ہے, کیوں آیا ہے, کن لوگوں کے بارے میں؟ آمنا و صدقنا کہا ان حالات میں جن حالات میں کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا, جس وقت ضرورت تھی. بعد میں تو تم نے کرنا ہی تھا بھائی, جب دیکھ لیا فتح مکہ اور یہ 10,000 کا لشکر اور ایسی اور تیسی, پھر تو تم نے کہا ابن الوقت بن جاؤ, پھر تو جانا ہی تھا. باہر الگ بحث ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نے تو کہا, لوگ لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے. بھائی
میں یار تراویح نہ میں نے شروع کی نہ ختم کی. میں نے تو آپ کو واضح بتا دیا کہ آپ حضرت عمر کا نام مت لیں, انہوں نے شروع کرائی. بالکل غلط آپ کی, جھوٹ بولتے ہیں آپ. انہوں نے نہیں پڑھی, حضور پاک نے نہیں پڑھی, سیدنا صدیق اکبر نے نہیں پڑھی, سیدنا عثمان نے نہیں پڑھی, سیدنا علی کا تو نام بھی مت لینا. تمہارے منہ پہ تو خود جوتا پڑ جائے گا. اٹھاؤ کتابیں پڑھ لو. اب مجھے دکھاؤ سیدنا علی نے تراویح پڑھی ہو, مجھے دکھاؤ, کوئی کسی کتاب میں تو دکھاؤ نا یار. ہاں صحابہ کرام نے پڑھی ہے, نوجوانوں کے گروہ پڑھتے تھے, بالکل پڑھتے تھے, صحابہ کرام پڑھتے تھے, دباتوں سے پڑھتے تھے. لیکن پڑھے ہوں گے, نوافل پڑھے, نوافل جتنے مرضی پڑھے, آپ پڑھے جا سکتے ہیں. اصل بات تہجد ہے. قرآن شریف میں آ گیا جو رسول اللہ پڑھتے تھے, میں نے یہی بات کی, آپ دونوں پڑھیں, نوافل کریں نا ساری رات کثرت نوافل. ہمارے تو, ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ جی 100 نفل پڑھتے تھے رات کو. مانتے نہیں مانتے؟ 100 نفل پڑھتے. وہ آپ 100 پڑھیں, آپ 2 4 8 10 کی پڑھتے ہیں. یہ مطلب مستند روایتوں میں 8 بھی ہیں, 16 بھی ہیں, 21 بھی ہیں, 36 بھی ہیں, 26 بھی ہیں, 40 بھی ہیں, 47 بھی ہیں, 47 تک پڑھنے والوں نے پڑھی ہیں مستند روایتوں کے مطابق. آپ کہتے ہیں نہیں رمضان میں پڑھیں گے 20 پڑھیں گے, کہتے ہیں رمضان میں پڑھیں گے 8 پڑھیں گے. تو آپ یہ مخصوص نہیں کر سکتے. اس کے اوپر صحیح حدیث موجود ہے رمضان کے علاوہ روزوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کی یہ بات, صحابہ کرام کو آبزرو کیا کہ جمعے کے دن یہ ان میں اکثریت روزہ رکھتی ہے. بابو سیام کھول کے پڑھ لیا, جمعے کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو کہا روزہ رکھا, جی اچھا. اگلے جمعے پھر یہ ہوا, آپ نے روزہ, جی رکھا. تیسرے جمعے آپ نے پوچھا جمعے کو روزہ کس نے کہا رکھو, کہ جی ہم بس اچھا لگتا ہے. ہم نے کہا چلو سید الایام ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے, ذرا اچھا لگتا ہے روزہ رکھے. آپ نے فرمایا تو جمعرات کیسا دن ہے, جمعرات کم تر دن ہے. نہیں, تو جمعرات کو بھی رکھا کرو, ملا کے رکھو. ایک روزہ مت رکھو, ہفتے کا بھی رکھو. میں نے نہیں لکھی ہے حدیث بھائی جان, یہ میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں کہ آپ کی مرضی چلتی کیسے تھی, اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے آپ بتاتے تھے. کہ تمہیں جب مخصوص ہم نے کرنے نہیں دیا, ہم نے کہا نہیں, تو تم نے کیسے مخصوص کیا کسی دن کو کہ اس دن روزہ اور اس دن افطار. تو رکھو نا باقی دن بھی, تمہیں کس نے کہا. سیدنا عبداللہ ابن عمر کی تو بہت ہی مشہور روایت ہے, کسی کا پیو نہیں جھٹلا سکتا. آپ نے منع کر دیا انہیں, روزے مت رکھو. کس طرح روزے رکھو, ساری رات قرآن تمہیں کس نے کہا پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے کہ آپ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے, 2 دن کا روزہ رکھتے تھے, افطار نہیں کرتے تھے. 2 دن روزہ چل رہا ہے, افطار نہیں ہے. صحابہ کرام نے شروع کیا, آپ نے انہیں منع کر دیا. تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا, قرآن شریف میں آ گیا. تم نے کیا آیت سن لی ہے قرآن کی؟ کیا رسول اللہ نے کہا؟ نہیں, ہم نے آپ کو کرتے دیکھا. میں نے کہا جب مجھے کرتے دیکھو گے تو تم شروع کر دو گے کیا؟ تم میری برابری کرو گے, میری مثل بنو گے؟ تم میری مثل نہیں بن سکتے. جو کہا جائے وہ کرو, جسے منع کروں ہو جو منع. افطار کیا کرو. مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے, میرے معاملات الگ ہیں, میں 3 دن بھی رکھتا ہوں, میرا معاملہ الگ ہے. تمہیں کہا نہیں اللہ نے, تمہیں کہا نہیں رسول نے, تو وہ کر نہیں سکتے. بیان ہی اسی بات کو میں نے پچھلے سال بھی بالکل جب بڑا وہ محفل تھی, میں نے یہی بات عرض کی. اس پہ بھی لوگ بڑے حیران پریشان. میں کہا جی میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ روز رکھتے ہیں. حقیقت گلزار صابری ہو, تم پڑھتے نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اس کے بغیر تو تمہارا نہیں دین چلتا نا بھائی. اس کے بغیر کون سا شجرا ہے؟ چشتی ہوگا, قادری ہوگا, یہیں سے نکلی ہیں. دونوں ہم اثر تھے اور دونوں برگزیدہ اور بہترین عالی شان صوفی بزرگ تھے. صحیح سا باشرہ کمال کے لوگ. خلاف شرع تو کرتے ہی نہیں تھے کچھ. یہ تو بعد میں بدماشی ہوئی ہے, لوگوں نے کی ان کے ساتھ, ان کے ناموں پہ لگایا. ان سے سوال ہو گیا کہ جناب علی جو مریدین ہوتے ہیں وہ شیخ کی تقلید کرتے ہیں بلا تمیز و تفریق, اس سینس میں کہ پیر جو ہے وہ پیروی کرنے والا ہے سنت رسول کی بلا تمیز و تفریق, ہما وقت 24/7, اس کے علاوہ وہ کچھ کرتا نہیں. جو شیخ ہوتا ہے وہ ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے, تو اس کی تقلید کرنا سنت رسول ہے, پیر کی, مرشد کی. دونوں کا بیک زبان ایک ہی جواب ہے کہ جو ایسا کرے, مرید ہو
اور شیخ کی اجازت کے بغیر اس کی کسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دے، پیروی کرنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے شیخ کو ایسے کرتے دیکھا اس لیے میں کر رہا ہوں، تو بھائی اس نے فسق کیا، اس نے کفر کیا، وہ بڑا ادنا درجے کا فاسق ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہاں تو بابا جی دی سنت ہے، تو بابا جی دا طرز عمل، تو بابا جی دا طریقہ، تو بابا جی انج کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کرنا؟ یار مجھے بابا جی نے کہا نہیں، میں ماما لگتا ہوں، میں کر لوں گا۔ مجھے کہتے ہیں لوگ، اور بھائی آپ نے بھی سنا ہوگا بابا جی انج کرتے سر، یہ اس طرح نہیں کرتا، اور بھائی جب مجھے کہا ہے میں وہ کروں گا نا۔ یا ان کی پرائیویٹ پرسنل لائف کو، یا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کو کوئی بات کی، میں اسے بھی فالو کرنا شروع کر دوں گا۔ جی نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو میں فسق کروں گا، میں وہ کروں گا جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوگا اور میرے شیخ نے بھری محفل میں مجھے کہا ہوگا۔ جو راز کی بات تنہائی میں مجھے کی ہوگی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کے پیو کو، وہ میں الگ تنہائی میں کروں گا۔ کوئی ورد وظائف بتایا ہوں گے، کوئی چلہ کشی بتائی ہوگی، کوئی درود بتایا ہوگا، کچھ مراقبہ بتایا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، مجھے پرسنل اگر بتایا ہے کسی اکیلے وقت میں، وہ مجھے پبلک کرنا تو ضروری نہیں ہے نا، یا میں پبلک کروں گا اس کو۔ میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہوں یا مراقبے میں کچھ دیکھتا ہوں، میں اسے پبلک کرنا شروع کر دوں، اور بھائی جان میں فسق کروں گا اگر میں ایسا کرتا ہوں، میں بڑا ادنا درجے کا فاسق ہوں، کیونکہ دوسروں کے لیے ہے نہیں۔ میں کوئی رسول اللہ ہوں کہ مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہے میں لوگوں کو بتانا شروع کروں، تبلیغ شروع کر دوں اس کو؟ جی نہیں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ پہ جو معاملہ ہوگا، آپ کا کام سارا پبلک ہوگا۔ آپ کی وائف سے بھی جو بات ہو رہی ہے ازواج مطہرہ سے، وہ بھی قرآن شریف میں آ رہی ہے۔ حضرت زید کا نام لے کے قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ زید جب اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ بنا تھا، تو قرآن شریف میں آ گیا، گھر کا معاملہ حضور پاک کے منہ بولے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے۔ ادھر میں کھڑا وہاں پہ، میں اس مرتبے کو چلا جاؤں، میں وہ حرکتیں شروع کر دوں، میرا منہ ہے، اور بھائی جان انسان کا منہ نہیں ہے، رسالت کے دربار تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو دعویٰ صحابہ کرام نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا کبھی، آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بات بتاؤں تو لوگوں کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، نہ یار جا یار، وہ حد ہو گئی بھائی، آپ کو سیدھی بات بتائی۔ تو قرآن شریف آپ کو سیدھا سیدھا فیصلہ دے رہا ہے بھائی۔ بات اتنی ہے کہ آپ خواہ خواہ کی کہانیوں میں پڑھنے کے بجائے آپ وہ کریں جو آپ کو کہا گیا ہے، جو آپ کو نہیں کہا گیا آپ وہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں کہا گیا۔ جو چیز آپ پہ ظاہر کر دی گئی بڑا اچھا کیا، جو چیز آپ سے چھپا لی گئی بہت اچھا کیا۔ مت قریت کریں، قرآن شریف میں منع ہو گیا، کیوں قریت کرتے؟ آپ کو پتہ چل چکا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، بالکل ایک ایک چیز کا قیامت آئے گی۔ آپ کسی مخلوق کو تنگ نہیں کر سکتے، آپ کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں، فیملی میٹرز ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ بڑی تفصیل آ گئی۔ کام کاروبار کیسے کرو گے، مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ کیسے رجحان ہوگا، دھارا آ گیا۔ ترکے کے معاملات کیسے ہوں گے، قتل کا معاملہ لکھ دیا، جھگڑے بتا دیے، جہاد بتا دیا، کسی کے اوپر زیادتی ہوگی تم کیسے کھڑے ہو جاؤ گے، قاتل چور کے ساتھ کیا کرو گے، لکھ دیا، تمہاری ساری ضرورتیں لکھ دی گئی ہیں، اس میں بچا ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ فلانی چیز تو رہ گئی، نیا چاہیے ہمیں۔ اب یہ نیا بھی آ جائے گا تو تم نے پھر ماننا ہے نہیں۔ قرآن شریف کا فیصلہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں یہی ہے کہ یہ کہتے تھے ہم پہ آیات ہی نہیں نازل ہوئی، فلانی آیت ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہم مان لیتے۔ تو بھائی جان تمہارے پاس آ چکی ہیں کتابیں، توراۃ زبور انجیل تمہارے پاس آئی، تم نے اس کا کیا کیا ہے؟ تم نے عمل کیا ہی نہیں۔ اب تو چلو حتمہ میں ہو جاتا ہے، اب تو قرآن شریف بھی تم پہ نازل کر رہے ہیں، اب کر کے دکھا دو، ارے کرنا ہی نہیں ہے، مانتے نہیں۔ تو بڑی واضح قرآن شریف بہت واضح ہے ان چیزوں میں، بالکل کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہاں آپ ابہام پیدا کرتے رہیں تو کرتے رہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، بس آپ کے اپنے اندر تسلی نہیں ہوگی، آپ کے اندر سے ایک کھلبلی خطبت، ایک بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ کتاب کے خلاف کوئی عقیدہ بنائیں گے، سنت کے خلاف کوئی عقیدہ بنائیں گے، نہیں خطبت ختم ہو گیا، وہ آپ کا خالص رہ جائے گی۔ آپ اگر خود کو کندھے ہلکے کرنا چاہتے ہیں، آپ کتاب و سنت کے اوپر چل پڑیں۔ اس کی بڑی بہترین اسکروٹنی ہوگی، بہترین اس کی چھاننی یہ ہے کہ آپ تمام سیرت طیبہ کو دیکھیں گے کہ یہ ایک عام آدمی سے ریلیٹ ہو رہا ہے،
عام آدمی کی بات ہوگی. اس میں کوئی بڑے عالم فاضل کے معاملات نہیں ملیں گے آپ کو کہ علماء سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. بڑی پہچان ہے اس کی. ایسی باتیں جو عام آدمی کو سمجھنا ہے ایسی باتیں نہیں ملیں گی. ہاں کچھ آپ کہیں گے معراج سارا تو وہ ٹھیک ہے بالکل, وہ تو معراج کی بات ہو رہی ہے, وہ موضوع کی بات ہو رہی ہے. موضوع تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, آپ جتنی مرضی بحث کر لیں آپ کو موضوع نہیں سمجھ آتا, ایکسیپشنل. تو آپ اس کو ڈسکس کرنے کی آپ کو فرض بھی نہیں کیا گیا, کسی نے فرض بھی نہیں کیا گیا کہ آپ کو اوپر معراج فرض کر دی گئی ہو کہ جی معراج مانو. آپ کہیں وہ 40-45 اور وہ 50 اور 40 اور 35 اور 30 اور 32 اور نمازیں جو کم ہوتی جا رہی تھی چوتھے آسمان پہ وہ موسیٰ علیہ السلام. آپ کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں؟ اس پہ کوئی سوال جواب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چوتھے پہ تھے یا تیسرے پہ تھے؟ بتاؤ. سوال نمبر 4 جز نمبر ب, اس کا جواب دو, آگے چلو. نہیں تو تم پل صراط سے نیچے ہو. کوئی شرط ہے اس پہ؟ نہیں ہے. نبیوں پہ ایمان لاؤ, کتابوں پہ ایمان لاؤ, رسولوں پہ ایمان لاؤ, ختم ہو گئی. اب نبیوں پہ آپ نے ایمان یہی لانا ہے کہ وہ بڑے برگزیدہ تھے, معمور من اللہ تھے, اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے. ایک ہی بات تھی, سب کا ایک پیغام تھا, دین ایک ہی تھا. شریعت الگ تھی, قوموں کے حساب سے تھی. قومیں آئیں, قومیں نکل گئی, بالکل ٹھیک ہے. قومیں آئیں, نکل گئی قومیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال ہم پتہ نہیں کیوں بحث کرتے رہتے. بہرحال اچھا جی, تو یہ ہو گیا آپ 4 رکوع پورے.